أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الذين جعلوا القرآن عِضِينَ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے پھیرے رہے اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، تو انہیں صبح ہوتے چنگاڑ نے آ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا مختصر حوالہ ارشاد فرمایا ہے۔ صالح علیہ السلام جس قوم میں مبعوث فرمائے گئے اس قوم کو قوم سمود کہتے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، رب کائنات نے خود ان کلمات کے ساتھ یہ تذکرہ رحمت چھیڑا ہے۔ اور انہیں اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں۔ حجر اصل میں مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے اور ایک جگہ جس کا نام وادی حجر ہے اور علاقہ حجر ہے، جہاں یہ قوم آباد تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں اور اس قوم کو قوم حجر بھی کہتے ہیں، یعنی حجر والی قوم۔ تو رب کائنات نے ان کے متعلق ہمیشہ کی طرح یہ تاریخ ارشاد فرمائی کہ جب صالح علیہ السلام ان میں تشریف فرما ہوئے، دعوت کا کام ہوا، قوم نے اعراض کیا، جھٹلایا، تکذیب کی، تو آخر کار نتیجے میں اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ حالانکہ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے ہجر والے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے بڑے طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کا حال یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم نے بورنگ کروانی ہو تو 10 من کا 20 من کا بوکا جو زمین کے اندر مارا جاتا ہے، تو اگر کہیں پتھر آ جائے تو یہ پٹھان لوگ محنت کر کر کے چیخ پڑتے ہیں، یار اب اس سے آگے بورنگ چل نہیں رہی ہے، اور اتنی ہائٹ سے مشین نے مارنا ہوتا ہے، انہوں نے خود تھوڑا کرنا ہوتا ہے، اتنی ہائٹ سے بوکا پھینکتے ہیں، لیکن پھر بھی 2 3 4 دن کے بعد جب وہ پتھر توڑ توڑ کر تھک جاتی ہیں، بمشکل 1 یا 2 یا 3 فٹ صرف وہ کھدائی نیچے جا سکتی ہے، تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پتھروں کو توڑنا اور چٹانوں کو توڑنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن رب کائنات نے کہا، یہ میں نے ماحول بتا کر پھر کہنا چاہا کہ وہ جو قوم تھی ینحتون من الجبال، ہم نے انہیں اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ اس دور کے ہتھیار کتنے کو ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہتھوڑا بنتا ہوگا یا چھینی بنتی ہوگی، اس سے زیادہ کیا مشینری ہوگی؟ لیکن مولا کائنات نے کہا پہاڑوں کو توڑ توڑ کر تراش تراش کر وہ اپنے بیڈ روم بنایا کرتے تھے، وہ اپنے کچن بنایا کرتے تھے، وہ اپنے ڈبل سٹوری مکانات بنایا کرتے تھے۔ تو اتنی طاقتور قوم تھی وہ، جس کا حوالہ قرآن حکیم دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہی چاہیے کہ وہ جتنی بھی طاقتور تھی، آخر ان کو طاقت دی تو اللہ ہی نے تھی نا، بنایا تو ان کو اللہ ہی نے تھا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ جب کوئی قوم اتنی طاقتور بھی ہو کہ وہ چٹانوں کو بھی توڑ دے، لیکن اگر نبیوں کے کہیں مخالف ہو جائے اور نبیوں کی اطاعت گزار نہ ہو، تو اللہ ایسے طاقتوروں کو بھی پکڑ کر وہ دے مارتا ہے کہ دوبارہ روئے زمین پر ان کا نام لینے والا اور نام جاننے والا
کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں انبیاء کی جو تاریخ اور قوموں کے احوال قرآن جو رسول پاک علیہ السلام کے سامنے لاتا ہے، یہ بات سورۃ الانبیاء کے اندر بھی اور کئی صورتوں کے اندر یہ عنوان چھیڑا گیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے قلب ناز کو تسلیاں دینے کے لیے ہوتا ہے کہ محبوب آپ غم نہ کیا کریں، ٹھیک ہے کہ بلکہ یہ جو صورت ان قریب ختم ہو رہی ہے تو اس کے الفاظ ہی کچھ اس طرح کے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو صدمہ بہت ہوتا ہے جب یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا کوئی جرم نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی جب یہ آپ کے مخالف بولتے ہیں تو آپ کو تکلیف اور غم بہت ہوتا ہے، صدمہ مند آپ بہت ہوتے ہیں، لیکن آپ انتظار کریں، ایک وقت ہے جو کہ جس میں ہم نے ان سب کو اٹھا لینا ہے اور سب کا حساب بھی پھر لے لینا ہے۔ کچھ ان ایسے احساسات ہیں قرآن جو قاری قرآن کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں فرمایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ دو حقیقتیں قرآن پاک نے ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی ہے بیکار تو نہیں ہے، یہ چیز کہ جو کچھ بھی ہے بیکار نہیں ہے۔ کچھ کی چیزوں کے بارے میں تو آج تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ ان کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم پھولوں کے بارے میں جان گئے، خوشبو دیتے ہیں، حسن دیتے ہیں۔ قرآن پاک جب پھولوں کے سامنے رکھا ہوتا ہے تو وہ رحمت کا پھول ہے اور یہ پتیوں کے بنے ہوئے پھول ہیں، تو اچھا احساس نگاہوں کو خوش کرتے ہیں۔ پانی کے بارے میں ہم نے جان لیا، روٹی کے بارے میں جان لیا، گندم کے بارے میں جان لیا، قالین کے بارے میں جان لیا، داغوں کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں یہ ہم نے جان لیا۔ تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہم جان چکے کہ واقعی بیکار نہیں ہے، اور ابھی تک بہت کچھ ایسا ہے جہاں تک انسان کی تحقیق پہنچ نہیں سکی ہے، لیکن جاننا ہمیں ضرور چاہیے اور ایمان ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی پلی سے لے کر اللہ تعالیٰ نے جو بڑے سے بڑے ہاتھی بنائے ہیں اور ان خاک کے ذروں سے لے کر جو پہاڑ بنائے ہیں، تو رب کائنات نے کہا تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کسی حکمت کی وجہ ہی سے بنائے ہوئے ہیں، اس کے اندر فائدہ ہے ضرور، اور وہ حکمت اپنے مقام پر کچھ بھی ہو، اس ہر حکمت کا نتیجہ انسان کی خدمت گزاری ہے۔ یہ میں قرآن پاک سے پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، اس حکمت کا نتیجہ ہر حکمت جو شاید جس حکمت کی وجہ سے بھی ہم نے بنائی، اس حکمت کو دیکھو تو نتیجہ اس کا انسان کی خدمت گزاری ہی ہے۔ یہ چیز ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا وَسَخَّرَ لَهُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے انسانوں کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے ہم نے ان کے تابع کر دیا ہوا ہے، ہم ان کے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے۔ تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہوا، ایک تو یہ کہ فائدہ اس کا ضرور ہے، اور وہ فائدہ ہے انسانوں ہی کے لیے ہے۔ کبھی انسان سمجھ سکتے ہیں اور کبھی انسان سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ابھی تک بہت کچھ انسان سمجھا۔ انسان کے کائنات کے مطالعے اور مشاہدے کا نام ہی تو سائنس ہے۔ سائنس اسی شے کا نام ہی تو ہے کہ جو رب کائنات نے حکمتیں اس مخلوقات کے اندر بھری ہوئی ہیں، اسے کوریدنا، اسے تلاشنا، بہت کچھ سامنے آ چکا، لیکن ابھی بہت کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں خود مولا کائنات نے کہا وَيَخْلُقُ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ابھی تو وہ کچھ بھی پیدا فرمائے گا تمہارے علم میں بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، یعنی یہ سائنس کے مزید انکشافات کی طرف رب کائنات کا یہ کلام ہمیں رہنمائی ارشاد فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ قیامت آنے تو والی ہے۔ یہ جو لہجے ہیں یہ مفہوم کھول دیتے ہیں، یہ سٹائل جو ہے، یہ گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے، یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، یہ بہت سارے مضامین کو کھول دیتی ہے۔ ایک انداز یہ کہ قیامت آنے والی ہے، نہیں، یہاں جو اگلا عنوان ہے اسے ساتھ ملا کر دیکھیں۔ رب کائنات نے کہا محبوب آپ درگزر کریں، چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، جو آپ کو ڈیوٹی دی ہے آپ اسے نبھائیں، آپ اپنی ذمہ داری کو آگے چلائیں۔ قیامت تو آنی ہی ہے۔ اب اس میں آپ کو پتہ تعریض ہے، سٹ ہے کہ جب مکہ والے آپ کو تنگ کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ تنگ کر کے تو آگے نکل جائیں گے تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میں تو قرآن پاک کے اس حصے کو کیسے آپ کے سامنے لاؤں جس میں مولا کائنات نے کہا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہم نے قیامت کا عنوان چھپایا ہوا ہے، ہم بتاتے نہیں ہیں قیامت آنی کب ہے، اور اس نہ بتانے میں راز یہ تھا کہ ہر ایک نے جو کیا ہوا ہے اس کو بدلہ تو مل سکے۔ اگر ہم نے بتا دیا تو ہر ایک نے جو کچھ کیا ہے پھر اس کا بدلہ مل نہیں سکے گا۔ یہ جملہ قرآن پاک کا سمجھنے والا ہے، آن قریب آ جائے گا، لیکن یہاں چونکہ میرے عنوان سے تعلق رکھ رہا ہے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ رب کائنات نے کہا کہ یہ جو قیامت ہے ہم نے چھپائی ہوئی ہے، موت کا علم بھی ہم نے چھپایا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کو بتا دیا گیا، لیکن بتانے کے باوجود یہ بھی بتا دیا گیا آپ نے آگے بتانا نہیں ہے، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو آئندہ بتائیں کہ قیامت کس تاریخ کو آنی ہے اور موت کس تاریخ کو آنی ہے۔
ہے. یہ قیامت کا جو علم چھپایا گیا اور موت کس دن کس کی آئے گی جو یہ بات چھپائی گئی، اس کی حکمت رب کائنات نے یہ ارشاد فرمائی ہے لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. ہر بندے نے جو کچھ کیا ہے اس کو جزا تو پھر ملے نا. اب یہ جزا تو پھر ملے، یہ کیسے ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ قیامت 2020 میں 1 مارچ 2020 میں قیامت آ جائے گی، یا ہر بندے کو یہ علم دے دیا جاتا کہ تو نے 2 فروری سن 2008 میں مر جانا ہے، تو نے 5 فروری سن 2012 میں مر جانا ہے، اگر یہ اللہ بتا دیتا تو کیا پھر ہر بندے کو اس کے کیے کی جزا نہ مل سکتی؟ کیا یہ جو کہا کہ ہم نے یہ علم چھپایا ہوا ہے تاکہ ہر بندے کو جزا ملے، اگر اللہ بتا دیتا تو کیا جزا پھر نہ مل سکتی؟ جواب یہ ہے کہ نہ مل سکتی. اب یہ چیز ہم جان لیتے ہیں، ابھی جان لیتے ہیں، آئندہ جب آئے گی تو پھر آپ کے لیے وہ موقع سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ سمجھانے کے بعد پھر موقع جو میرے سامنے اس وقت پڑا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے کھول دوں گا. دیکھیں میرے بھائی، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ قیامت آنی ہے سن 2020 میں، تو پتہ کیا ہوگا؟ میں جرم کروں گا، شرارتیں کروں گا، لڑائیاں کروں گا، جھگڑے کروں گا، چوریاں کروں گا، ڈکیتیاں کروں گا، لوگوں کا مال کھاؤں گا، ہڑپ کر جاؤں گا، حقوق دبا لوں گا. مجھے پتہ ہے کہ ابھی کون سی قیامت آ جانی ہے، یا پھر مجھے موت کا اگر پتہ ہوتا ابھی کون سی میری موت آ جانی ہے. جس صبح کو موت نے آنا ہوتا یا جس صبح کو قیامت نے پھر آنا ہوتا تو چپ کر کے پتہ کیا ہوتا؟ میں راتوں رات آخری رات، زندگی کی آخری رات میں کہتا استغفر اللہ واتوب الیہ. کیا میرے مولا میری پکی توبہ. آپ خود محسوس تو کر گئے، اب توبہ کرنے کے بعد یہ وعدہ بھی اللہ ہی کہ میں توبہ قبول کر لوں گا. اب وہ بندہ زندگی پر ظلم زیادتیاں کر کے مال لوگوں کا کھا کر کے اگر اسے پتا ہوتا کہ قیامت اس دن آنی ہے یا موت اس دن آنی ہے، تو اس دن سے ایک رات پہلے بندہ کہتا ہے مولا پکی توبہ، ادھر اللہ کا وعدہ توبہ قبول کروں گا، توبہ قبول ہو جاتی. اب بتاؤ کہ اس نے جو ظلم کیے تھے اس کی جزا پھر مل تو نہ سکی نا، اس کی سزا پھر اس کو مل تو نہ سکی. اس نے جو زیادتیاں کی تھی اس کی سزا پھر مل تو نہ سکی نا. تو رب کائنات نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے اور اپنے جلال کی ہیبت میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے موت کب آ جانی ہے، لہذا ہر لحظہ تیاری میں رہو. تمہیں پتہ نہیں ہے قیامت کب آ جانی ہے، لہذا ہر لحظہ تیاری میں رہو. تم اس بات کو سوچو کہ اگر ایک دم سے موت آ گئی، توبہ کا موقع نہ مل سکا، تو جو ہم نے برے کرتوت کیے ہوئے ہیں وہ تو ستیہ ناس ہو جائے گا ہمارا، اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اب اس موقع کو سمجھیں. مولا کائنات نے کہا محبوب جو کچھ کرتے ہیں پتہ ہمیں ہے، لیکن معذرت یہ کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ قیامت تو آنی ہے نا، انہیں کر لینے دیں، کتنا کچھ کریں گے. ان سے پہلے اگر نہیں جیے، قرآن پاک کی ترتیب دیکھیں، وہ چٹانوں کو توڑ دینے والے اگر نہیں بچے، ان کو موت نے آ لیا تو یہ تو ان سے بڑے کمزور ہیں، یہ پھر کہاں بچ سکیں گے؟ قیامت کو اٹھاؤں گا جیسے میں انہیں اٹھاؤں گا طاقتوروں کو، تو ان مکہ والوں کو بھی اٹھا لیں گے، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. آپ صبر کیجئے اور اچھی طرح درگزر کیجئے. ان ربک هو الخلاق العلیم. بے شک آپ کا رب بہت ہی پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے. اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن بھی عطا فرمایا ہے. قرآن پاک میں سے ایک صورت ایسی ہے کہ جس کی شان میں پھر قرآن اترا. ویسے کسی اور صورت کی شان میں قرآن نہیں اترا، بلکہ صورتیں ہیں تو بس یہ کہ صورتیں ہیں. کسی صورت کی شان میں قرآن نے کچھ کہا ہو، کسی صورت کی شان میں حضور نے تو بہت کچھ فرمایا. صورت ملک کی شان میں حضور نے بہت کچھ فرمایا. جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے، مغرب ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک جو بندہ ہر رات صورت ملک کی تلاوت کرتا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا. صورت ملک کی شان بیان ہوئی ہے پر قرآن نے بیان نہیں کی، حضور نے بیان فرمائی. اچھا جی، صورت کہف کی بڑی شان بیان ہوئی لیکن حضور نے بیان فرمائی، قرآن نے نا. میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعے والے دن صورت کہف تلاوت کر لیتا ہے 10 دن تک اللہ کے نور میں ڈوبا رہتا ہے. اب یہ فضیلت بیان ہوئی لیکن قرآن نے نہ کہی، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ارے بھائی ایک بار سورت اخلاص پڑھ لو، قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ تمہیں 10 سپاروں کا ثواب دے گا. یہ فضیلت بیان ہوئی ہے پر یہ قرآن نے تھوڑی کہی ہے، یہ تو حدیث پاک نے کہی ہے. ایک صورت ایسی ہے کہ جس کی شان میں قرآن بھی بولتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی بولتے ہیں. ایک صورت ایسی ہے. میرے حضور نے تو اس صورت کی شان میں بہت کچھ کہا، لیکن آج قرآن اس صورت کی شان میں کہتا ہے میرے مراد اس سورت الفاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ صورت ہے. اس کا نام ہے 7 مثانی. یہ آپ کے سامنے ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِ. محبوب ہم نے آپ کو ایک ایسی صورت بھی عطا فرمائی ہے، آیتیں اس کی ساتھ پر پڑھی وہ بار بار جائے گی، پڑھی وہ بار بار جائے گی، پڑھی وہ بار بار جائے گی، پڑھی وہ بار بار جائے گی. یہی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک یہ بات فرما چکا تھا، میرے حضور نے بھی اس بات کی مزید تائید کرتے ہوئے پتہ کیا کیا، اس صورت کو اٹھا کر نماز کا حصہ بنا دیا.
سورت کو اٹھا کر نماز کا حصہ بنا دیا، تو اب ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. مذہب نے اور اہتمام کیا کر دیا، اس سورت کو رب کائنات نے کہا جو ہے کہ یہ بہت پڑھی جائے گی، مذہب نے اور اہتمام کیا کر دیا، مذہب نے اہتمام کر دیا کہ بندہ فوت ہوتا ہے نا تو جو بندہ جدھر بھی جاتا ہے وہ جا کر کہتا ہے اور جو فاتحہ پڑھتے ہیں. اب میں فاتحہ آخر چل رہا جی، یہ لاہور جاؤ یا پنڈی جاؤ یا پٹوہار میں آ جاؤ اور جی میں فاتحہ، آپ لوگ میں فاتحہ کہتے ہیں، فاتحہ، میں فاتحہ آخر چل رہا. چلو جس کو تو پتہ وہ تو فاتحہ بولتے ہیں، لیکن میں فاتحہ آخر چل رہا. یہ کیا رب کائنات نے صورت عطا فرمائے محبوب، اس صورت میں کیا کچھ ہے، میں کیا بتاؤں کیا کچھ ہے. امام فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں؟ امام فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یوں لگا ہے جنہیں اللہ سمجھا دے اور جن کے سامنے وہ معاملہ کھل جائے، میں اور آپ نہیں، ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، جن پر کھل جائے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس فقیر کے سینے میں اللہ نے وہ نور ڈالا ہے کہ پورے قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ فقیر آپ کو سورۃ فاتحہ سے نکال کر بتا سکتا ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں نہیں سمجھ آئی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم چھوٹے لوگ جو ہوئے ہمیں نہیں سمجھ آئی. میں کہتا ہوں یہ امام فخر الدین رازی کا قول یہ جتنا بھی بڑا عظیم و شان ہے، لیکن اب دیکھنا آپ جو میں آئندہ آپ کو قول سنانے والا ہوں وہ تو اس سے بھی خطرناک ہے، سمجھ آنے والا ہی نہیں ہے. لیکن جنہیں اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، میری مراد کیا ہے، جناب مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس زبان پاک کی برکت سے کہ علم کا شہر میں محمد اور علی اس کا دروازہ، ایسی برکت دے دی ہے اگر میں لکھنے پر آؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری نہیں، بسم اللہ کی بے اور بے کا بھی نقطہ، اگر اس نقطے کے راز میں کھولنے لگ جاؤں تو 70 اونٹ تو کاغذ اٹھا ہی لیں گے. اللہ اکبر. اب یہ بالکل نہیں سمجھ آتی، یعنی ہم لوگ کم علم لوگ نیچے رہ گئے اور پیچھے رہ گئے. ویسے یہ قول مبارک کو سننے میں بھی آتا ہے اور سنائے جانے میں بھی آتا ہے، برحق قول ہے، سمجھنا چاہیے. لیکن میں آج اس قول کے ساتھ ملا کر کے تو ایک اور کہانی کہنے لگا ہوں، میں ایک اور کہانی کہنے لگا ہوں. اہل سنت وہ آپ کے مسلک کی تائید کرے گی اور آپ کا مسلک پہلے کی طرح ہمیشہ روشن ہی نظر آئے گا اگر جناب علی المرتضیٰ کے علم پاک کی کہانی یہ ہے کہ بسم اللہ کے بے کے نقطے پر اگر تحریر فرمانا شروع کریں تو ایسے ایسے راز کھول دیں کہ 70 اونٹ کاغذ اٹھاتے تھک جائیں. اگر جناب علی المرتضیٰ کے علم کا حال یہ ہے تو محمد مصطفیٰ کے علم کی شان پھر کیا ہو سکتی ہے. یہ مقام اور یہ تسلیم اور یہ ماننا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم اہل سنت ہی کو عطا فرمایا ہے. یہ ہم ہی ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ علم تے رب نے اتنا دیتا عقلہ وچ نہ آوے تے عقل تے رب نے اتنے دیتے علمہ وچ نہ آوے. ہمارے علم حضور کی عقل پاک کا احاطہ نہیں کر سکتے اور ہماری عقلیں حضور کے علم پاک کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ گھٹیا قول ہے، یہ گنجا قول ہے کہ بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم پاک کو ناپنے لگ جائے، تولنے لگ جائے، یہ ہے اور یہ نہیں ہے، اس کا پتہ تھا اور اس کا پتہ نہیں تھا. یہ بڑا گنجا قول ہے اور یہ لنگڑا اور لولا قسم کا قول ہے. اس کی مذہب کے ترازو میں کوئی وقت نہیں ہے. ہمارے علم کے بارے میں تو قرآن نے ہمیں یوں زد ماری ہے اور فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تھوڑا کوئی علم ہے اور تمہارا تو کوئی تھوڑا سا علم ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تھوڑا کوئی علم ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. جو بھی نہیں پتا تھا اللہ نے وہ سارا مصطفیٰ کے سینے میں جمع فرما دیا ہوا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک صورت ایسی عطا فرمائی ہے جو 7 آیتوں والی ہے اور مسانی ہے، بار 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 پڑھی جائے گی. والقرآن العظیم. تو قرآن بھی تو ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تاجوریوں کا حال تو یہ تھا کہ رب کائنات نے ایک رات رسول اللہ علیہ السلام کو کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے دی. سویرے اٹھ کر حضور نے اعلان فرما دیا اعطیت بمفاتیح خزائن الارض. زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں سب کی چابیاں رب کائنات نے مجھے عطا فرما دی ہیں. خزانوں کی چابیاں حضور کو عطا کر دی گئی. بخاری شریف میں یہ حدیث شریف پڑھی بھی جا سکتی ہے، سیکھی بھی جا سکتی ہے. رب کائنات نے یہ بھی پوچھا کہ محبوب اگر آپ کہو تو یہ جو پہاڑ ہے یہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جیسے ہم نہیں کہتے کہ پہیہ لگا دیتے ہیں، ٹائر لگا دیتے ہیں، جدھر آپ چلو تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے. لیکن حدیث پاک کے یہ الفاظ نہیں ہے، یہ میں نے آپ کے ذہن میں اسکیچ بنانے کے لیے. بابو اگر آپ کہو تو یہ پہاڑ ہم سونے کے بنا دیتے ہیں، اور پھر اگر آپ کہیں تو جدھر جدھر آپ چلیں تو یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلے گا. تو جہاں سے آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ اس کے استعمال کر لیا کریں. لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ کیا اور عرض
عرض کی کہ اے میرے اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں کچھ اس طرح زندگی گزار دوں، ایک دن میں کھاؤں تو میں تیرا مجھے شکر کرنے کا موقع مل جائے، اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ مجھے صبر کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ صبر اور شکر یہ دونوں ایک مومن بندے کی بڑی اونچی شانیں ہوتی ہیں۔ ایک بار رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ مومن بھی کیا ہے، کیا شان ہے مومن کی بھی۔ انداز ہی میرے حضور کا کچھ ایسا تھا، یہ مومن بھی واہ واہ ہے۔ اب اس کو میں ایسے کہوں گا، مومن بھی واہ واہ ہے، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، دونوں حالتوں میں کمائی کرتا ہے۔ یہ مومن بھی واہ واہ ہے یعنی یہ روحانی شیخ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ شیخ لوگ اللہ نے کمائی کے بنے ہنر عطا فرمائے ہوتے ہیں، اللہ ان ہنروں کے اندر اور برکت دے، یہ کمائی کے بڑے گر جانتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ مومن کے بارے میں حضور نے جیسے اپنی شان سے یہ کہہ دیا یہ روحانیت کا شیخ ہوتا ہے، یہ ہر عنوان میں کمائی کرنے کے ارادے میں ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے، تو صبر کر لیتا ہے، تو صبر کر کے مصیبت میں کما جاتا ہے۔ اور اللہ اسے اگر نواز دے، اس کی جھولی بھر دے، تو یہ جھولی بھرنے کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کر کے تو پھر کمائی کر لیتا ہے، یہ ہمیشہ کمائی ہی کرتا رہتا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں حضور کے خزانے، حضور کی دولت مندیاں، کیا بات ہے۔ تو لیکن ایسا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ میرے مولا میں ایک دن یوں گزاروں اور ایک دن میں یوں گزاروں، میں تو یوں چاہتا ہوں۔ اب اس کے مقابلے میں تھا کیا، رب کائنات نے دعا قبول فرما دی۔ حضور کے پاس جو خزانے بھی آتے تو سرکار دو عالم علیہ السلام بانٹ دیتے صحابہ میں، غریبوں میں۔ اس لیے تو یہ بخاری کے الفاظ کتاب باب بدء الوحی، بخاری شریف میں باب بدء الوحی، کتاب الایمان، پھر کتاب الایمان کے اندر منی چیپٹرز ہیں، ان میں سے ایک چیپٹر ہے بدء الوحی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس میں یہ لمبی ترین حدیث ہے جس میں رسول پاک علیہ السلام جب وحی کا پہلی بار نور لے کر گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول پاک علیہ السلام کو، ایک زوجہ کی اپنے خاوند کے نام محبتیں ہوتی ہیں، وہ ان محبتوں کا اظہار کیا، تو اظہار کرتے کرتے ایک تو یہ کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، حضور آپ تو کل کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کلّا، یہ لفظ کل نہیں، یہ کلّا اور شے ہوتی ہے، وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، اور آپ تو معدوم کمایا کرتے ہیں، یہ تحمل الکل وتقسم المعدوم، یہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، مانا یہ تھا کہ جس کا کوئی آسرا نہ ہو میرے حضور آپ اس کا آسرا ہے، کمائیاں آپ کرتے ہیں، کھلاتے آپ انہیں ہیں، اچھا وتقسم المعدوم، جو دولتیں آپ کماتے ہیں وہ تو معدوم ہے، آپ اتنی دور دراز تک تجارت کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ معدوم ہے۔ معدوم کا مانا یہ تھا کہ وہ گھر پہنچتے ہی وہ غریبوں کی ایسی لائنیں لگی ہوتی، جو کچھ کما کے لائے آتے ہی اس ہاتھ سے آیا تو ادھر چلا گیا، تو آپ کے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہ رہا، جو کمایا وہ معدوم ہو گیا۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کی شان یہ جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، اور اس کے مقابلے میں اچھا جب جو آیا تو دے دیا تو پھر رسول اللہ علیہ السلام شاہانہ زندگی بسر نہیں کیا کرتے تھے اور زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ سب سے خوبصورت لفظ آج میرے پاس یہی ہے، رسول اللہ علیہ السلام زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ زاہدانہ زندگی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آیا تو آگے دے دیا اور خود خالی ہاتھ ہی رہنا پسند فرمایا، آمدن جان بوجھ کر خود خالی ہاتھ رہنا پسند کیا، اسے کہتے ہیں زاہدانہ زندگی۔ اب حضور کی زندگی زاہدانہ اور زہد کا حال یہ کہ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر جب لیٹیں اور پھر لیٹنے کے بعد جب اٹھیں، مبارک جسم پر وہ چٹائی کے ان ریشوں کے نشان پڑیں تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آئیں اور کہیں کہ حضور گدا نہ بنوا دوں آپ کے لیے، یہ بادشاہ لوگ تو اتنے مزے میں سوتے ہیں۔ تو حضور آگے سے یہ جواب دیں عمر اور رہنے سے چھوڑ یار، ان کے لیے یہ دنیا ہے، اللہ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے جنت میں رکھا ہوا ہے، وہاں جا کر لے لیں گے۔ تو زہد کا حال یہ۔ اب ایسے میں ابو لہب پھرے، ابو جہل گھومے، ولید بن مغیرہ بڑی دولتوں کے ساتھ، بڑی طاقتوں کے ساتھ اور بڑی زیب و زیبائش کے ساتھ، بڑی نمود و رعنائی کے ساتھ، تو وہ گھومے پھرے، تجارتی کاروان، گھوڑے، بکریاں اور جناب علی اونٹ، بلے بلے تجارتی مراکز ان کے۔ تو مولا کائنات نے اچھا پھر وہ تانا بھی مارے، اوے مسلمانوں اگر تمہارا نبی بار حق ہوتا جس کو تم نبی کہتے ہو تو پھر بتاؤ وہ غریب ہوتا اور ساری دولتیں کیا اللہ ہمیں دے دیتا؟ اور دیکھو نا اللہ نے ادھر بھی ہمیں نوازا ہوا ہے، اور اگر مر کر واقعی اٹھنا پڑ گیا نا تو اللہ ادھر بھی نوازے گا ہمیں ہی۔ اس طرح کے تانے بھی ساتھ چلتے۔ اب ایسے میں ضروری بن رہا تھا کہ رب کائنات ایمان والوں کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وجود اقدس کے آئینے میں تربیت فرما دیتا، یہ بڑا ضروری بن رہا تھا۔ تو مولا کائنات نے کہہ دیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به
کہاں سرکار دو عالم کو کہا جا رہا ہے، لیکن سمجھایا جا رہا ہے صحابہ کو بھی، اور صحابہ ایسا کرنا کہ وہ ان کی دولتوں کی طرف نہ نظر ڈالنا اور ان کے مال کی طرف نظر نہ اٹھانا، تمہارے لیے تمہارے اندر کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے جمال محمد کا نقشہ ہی کافی ہونا چاہیے، بس ادھر ہی متوجہ رہنا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ محبوب ان کی یہ دولت کی چمک آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو آپ سے پوچھا ہے، آپ مانتے ہی نہیں ہیں، لا تمدن عینیک، اب آپ نے ان کی دولت کی طرف گھوم کر دیکھنا بھی نہیں ہے۔ یہ وہی فیضان چلا آ رہا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا، جو ہر دور میں اہل اللہ کو میسر رہا، جو ہر دور میں غیرت مند علماء کو میسر رہا، جو ان کے سامنے ایک طرف قرآن کی چٹائی بچھی ہوئی ہو اور ایک طرف برائی کی آواز آئے سرمایہ دار کسی گھرانے سے، تو وہ اس کی دولت پر تھوکتے بھی نہیں ہے، جس دولت میں مذہب کی خوشبو نہ ہو، اور اس روپے پر وہ ٹھڈا بھی نہیں مارتے ہیں جس روپے کے اندر محمد مصطفیٰ کا پیار نہ ہو، اور وہ قرآن کے خزانے ہی کو سینے سے لگا کر کے تو جینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ فیضان سارا سرکار دو عالم سے چلا ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر دور کا کوئی صوفی ملنگ ہی ہوتا ہے، جو اہل دل ہی ہوتا ہے، جو بادشاہ سے ٹکر لے لیتا ہے اور جو ان وزیروں مشیروں سے ٹکر لے لیتا ہے۔ عام آدمی یہ ہمت نہیں کر سکتا ہے، یہ دولت کی آنکھ میں آنکھ ڈال دینی، یہ بتاج وروں کی نظر میں نظر ڈال کر کے گھور لینا، ڈانٹ دینا، للکار دینا۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب شروع ہوئی، اللہ کے فضل سے تیسری بار پھر مجھے پڑھانے کی اللہ پاک نے سعادت مندی عطا فرما دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون آپ کو نہیں جانتا ہوگا، جن کا مشہور زمانہ کلام ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آگے آیا ہی نہ کہ میں کیا لکھوں، 3 مصرے لکھ دیے، آگے آیا ہی نہ کہ میں کیا لکھ سکوں، لکھو۔ وہ سوئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا لکھ دینا کہ صلو علیہ وآلہ، اور میرے حضور نے فرما دیا تو وہ ایسا فرمایا، میں کہوں گا شرق و غرب میں عرب و عجم کے اندر اب یہ کلام پڑھا جاتا ہے بلغ العلا بکمالہ۔ تو حضرت شیخ سعدی کی وہ گلستان کتاب میں نے ابھی بچوں کو شروع کروائی، تو آئندہ جا کر اس میں کہانی آنے والی ہے، اور میں پڑھا تو نہیں سکوں گا کیونکہ 16 تاریخ کو رب العالمین کے فضل سے مجھے حرمین کی سعادت مندی نصیب ہو رہی ہے، لیکن بعد میں جو علماء چھوڑ کر جاؤں گا وہ ان کے حصے میں وہ پڑھانا سبق آئے گا۔ ایک بادشاہ ایک اللہ والے کے پاس آتا ہے، شہرت سن کر کے بڑا ملنگ بندہ ہے، فقیر ہے، درویش ہے یار، اس کے پاس جاتے ہیں تو آ کر کے تو کہتے ہیں بابا جی میرے لیے دعا کرو۔ تو بابا جی کہتے ہیں اے اللہ اس کو دوپہر کو اس کو نیند دے دے، یہ دوپہر کو سو جایا کرے۔ اس نے کہا یہ کیا دعا کی میرے لیے آپ نے، دوپہر کو اس کو نیندر دے دے، سو جایا کرے دوپہر کو، یہ کیا دعا کی میرے لیے آپ نے؟ میں نے کہا دعا کر دو۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ اس کو دوپہر کو تھوڑی کو نیندر دے دیا کرے، سو جایا کرے۔ کہا یہ کیا دعا ہوئی؟ بات کیا کر رہا تھا کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو ان کی تاجوریوں کے اندر لگے ہوئے نگینوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی نظر میں جمال مصطفیٰ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہا میں نے اس سے یہ دعا کی ہے دوپہر کہتا تو سو جاسے ہیں تو لوگوں نے تیرے ظلم کو نجات لگ جاسی، یہ ظلم بن کر اپنے یہ کیا ٹکر ہے؟ بادشاہ سوالی بن کر اور بیکاری بن کر دروازے پر آتا ہے، دعا کرو بابا جی، تو بابا جی کہتے ہیں مولا اس کو دوپہر کو کہتا نیند دے دیا کر، لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں۔ اچھا اس دور کے بادشاہ بھی اللہ ان کا بھلا کرے وہ اہل اللہ کی باتوں کو سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ خرابیاں ہیں، تو جاتے جاتے کہنے لگا کہ میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، بتائیں کیا خدمت کروں؟ آپ کی باتیں اچھی لگی، آپ نے ڈانٹا ہے، آپ کا حق بنتا ہے ڈانٹنا، تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بتائیں میں کیا خدمت کروں، آپ کی کیا دوں آپ کو؟ تو وہ ایک اور ڈانٹ پڑ گئی، کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے یہ دے دے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا، تیرے آنے سے میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے، مجھے یہ دے سکتے ہیں تو دے دے، آج کے بعد مجھے ملنے کے لیے نہ آنا۔ تو میں نے آپ کو یہ بات کہتے کہتے آگے بڑھاتے کہنا چاہیے کہ رب کائنات نے کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ان کی دولت کی طرف نظر نہیں اٹھانی ہے۔ اگر ان کے پاس 2-4 کروڑ ارب روپیہ ان کی جیب میں گھومتا ہے تو اہل ایمان، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل محبت، اہل علم، اہل درد، اہل نظر، رب کائنات نے جو دولت تمہیں عطا فرمائی ہے ان کی ساری تاج وریہ ایک پاس ہے، جو تمہارے سینے کے اندر محمد مصطفیٰ کے قرآن کا ایک لفظ ہے، اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ لا تمدن عینیک، اس لیے ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسی ہمیں تو ہزاروں مرتبہ پڑھا چکے، سکھا چکے، کہنے لگے بچے دھیان رکھنا کہ عالم دولت کی دہلیز پر کھڑا بھیک مانگتا اچھا نہیں لگ سکتا،
ہاں اگر دولت خود عالم کی دہلیز پر آ جائے تو یہ شاید اچھا لگ سکتا ہے، یہ جو تصویر کا پہلو ہے یہ اچھا لگ سکتا ہے، لیکن عالم دولت کے پیچھے کسی دہلیز پر کھڑا یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ دھیان رکھنا، جو امانت دے رہا ہوں اس امانت کو اسی انداز میں آگے چلاتے رہنا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم، غم نہیں کھانا۔ واخفض جناحک للمؤمنین، آپ اے محبوب ایمان والوں کی طرف توجہ فرما کے رکھیں۔ وقل انی انا النذیر المبین، اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف ڈر سنانے والا، جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو تکے بوٹی کر لیا تھا۔ یہ جملہ پہلے ہی رکوع کے اندر اچھے خاصے اسباق ہیں، چونکہ جب بنے آنا ہوتا ہے تو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو رکوع میرے بنتے ہیں وہ کافی سارے سبقوں سے بھرے ہوئے اور لبریز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ سورج جب شروع ہوگی تو کچھ سبق آسان بھی، آسان مطلب کہ دہرائی یا جس کے اندر کچھ کافی ساری بحثیں نہیں بنتی، وہ سبق بھی میرے حصے میں آنے والا ہے عنقریب اگلے رکوعوں کے اندر، لیکن جو بنتے ہیں ان کو تو ذرا ہم تھوڑا سا سیکھنے کا اہتمام کر لیں۔ رب کائنات نے کہا کہ جیسے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو تکے بوٹی کر دیا، جنہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا، یہ کن لوگوں کا حوالہ ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ اس میں ائمہ تفسیر نے ایک تفسیر اور پھر دوسری تفسیر اور پھر تیسری تفسیر ارشاد فرمائی ہے۔ دو تفسیریں آسان ہیں اور تیسری تفسیر کے اندر کافی ساری دشواری ہے۔ دشواری ماحولیاتی ہے، سمجھنے کے اعتبار سے دشواری نہیں ہے، ماحولیاتی دشواری ہے۔ مثلا آیت ہمارے سامنے یہ ہے، الذین جعلوا القرآن عیدین، کچھ لوگوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا تھا، کچھ لوگوں نے قرآن پاک کی ٹکا بوٹی کر دی تھی، تقسیم کر دیا ہوا تھا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ ان لوگوں سے مراد ہے یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں نے قرآن پاک کی وہ آیتیں مان لی جو ان کے فائدے میں جاتی تھی اور باقیوں کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے قرآن پاک کی وہ باتیں مان لی جو ان کے فائدے میں جاتی تھی اور باقیوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کچھ انہوں نے تقسیم کر دیا، کچھ انہوں نے تقسیم کر دیا، مطلب کا لے لیا، اور جس میں لگتا تھا کہ ہماری پٹائی ہو رہی ہے تو ان کو چھوڑ دیا۔ تو ایک تفسیر تو اس کو یہ بیان کی گئی کہ دیکھو ان لوگوں نے قرآن پاک کو تقسیم کر دیا ہے اور قرآن پاک کی ٹکے بوٹیاں کر دی ہیں۔ تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا۔ تفسیر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مکہ والوں نے یہ شرارت مچائی ہوئی تھی کہ کوئی کہتا ہے یہ قرآن شعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ قرآن جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ قرآن پرانے لوگوں کے افسانے اور کہانیاں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن جھوٹ پر مشتمل باتیں ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے بارے میں مختلف اقوال انہوں نے کہے ہوئے تھے۔ رب کائنات نے کہا دیکھو انہوں نے قرآن کو اپنے ہی خیالوں میں کیسے تقسیم کیا ہوا ہے، کوئی آتا ہے تو شعر کہہ کر چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے تو اسے جادو کہہ کر چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے تو اسے افسانہ نگاری کہہ کر چلا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کا دوسرا پہلو ہے۔ تفسیر کا تیسرا پہلو جو بڑا مشکلات رکھتا ہے، ائمہ تفسیر نے کہا کہ اصل میں ان لوگوں سے مراد وہ 12 لوگ تھے جو کہ مکہ میں سرغنے مشہور تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کے لیے۔ تو ان 12 لوگوں نے اپنے اندر 12 مختلف ٹاپکس تقسیم کیے ہوئے تھے۔ جب سال گزرنے کے بعد حج کا موسم آتا تو یہ حج ہونا، کعبہ شریف کا حج، یہ صدیوں سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے نام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کیا کرتے تھے، آپ کے بعد اسماعیل علیہ السلام حج کیا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کتنے ہر دور میں حج کا عنوان جو ہے وہ چلتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اب بھی سال کے بعد جب حج کا موسم آتا ہے تو اللہ کے کچھ انبیاء ہیں جو حج کرنے کے لیے اب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو حج بڑی پرانی عبادت ہے۔ جب حج کرنے کے لیے لوگ مختلف علاقوں سے آتے تو یہ آج چیک پوسٹیں اور ایک راستہ، اس دور میں کوئی راستے شاستے چیک پوسٹ سے کچھ بھی نہ، کوئی ادھر سے آتا کوئی ادھر سے۔ مکہ میں داخل ہونے والے کل 12 راستے تھے، مختلف طرفوں سے 12 راستے مکہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ تو جو 12 قسم کے لوگ تھے اپنے چیلوں چاٹوں کے ساتھ مل کر کے تو 2-4 اس راستے پر، 2-4 اس راستے پر، 2-4 اس راستے پر بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر کے تو پھر جب لوگ آتے نا تو ان کے کان آتے ہی بھرنا شروع کر دیتے، کہنا وہ دھیان کرنا محمد سے بچ کر رہنا، وہ جادوگر ہے، ایسا نہ ہو کہ جادو کا شکار ہو جاؤ۔ ادھر والے بولتے ہو بچ کر رہنا، محمد یہ کاہن ہے، اس کی باتوں میں کہانت بڑی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے، اس کی شعروں کے اندر بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے مختلف قسم کی پراپیگنڈیاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جوڑی ہوئی تھی، اور پھر خاص جو مین انٹری بنتی وہاں ولید بن مغیرہ بیٹھا ہوتا، تو لوگ اردا گرد سے بہت ساری باتیں سن کر جب خاص کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتے، آگے مکہ کا سردار ولید بن مغیرہ، اس سے ملاقات ہوتی تو آنے والے تصدیق
تصدیق کرنے کے لیے پوچھتے اور یار بھائی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, ہم ادھر ادھر سے آئے ہیں, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد جادوگر ہے, کوئی کہتا ہے شاعر ہے, اور یار یہ باتیں صحیح ہیں یا ایسی ہونا نا بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے, محمد ایسا ہے جیسا سن کر آئے ہو ایسا ہی ہے. تو مل کر کے تو رسول پاک علیہ السلام کے خلاف پروپیگیٹ کرتے. تو یہ چونکہ 12 ٹولے تھے, 12 مختلف لوگ تھے, 12 کیٹیگریز تھی, تو ان کی طرف رب کائنات نے کہا الذین جعلوا القرآن عیدین, یہ انہوں نے کیا قرآن کی ٹکا بوٹی کی ہوئی ہے. ایک بولتا ہے تو حضور کے خلاف, دوسرا بولتا ہے تو حضور کے خلاف, تاکہ قرآن کی آواز عام نہ ہو سکے اور قرآن کی دعوت عام نہ ہو سکے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, محبوب تیرے رب کی قسم ان کو اکٹھا تو میں ضرور کروں گا, پوچھوں گا تو صحیح یہ تم کرتے کیا ہوتے تھے میرے محبوب کے خلاف اور قرآن کے خلاف, یہ تمہاری شرارتیں کیا تھی. لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, پوچھوں گا تو میں ان سے ضرور. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, یہ کیا کرتے رہے تھے. تو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, آپ محبوب اپنا کام کریں, ان سے میں خود نپٹ لوں گا. اعرض عن المشرکین, مشرکین سے آپ اعراض فرما لیجئے. فاصدع بما تؤمر, جو کچھ آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ ادھر ہی توجہ فرمائیے. انا کفیناک المستہزئین, ان سب مذاق کرنے والوں کا ہم ان کا حساب لے لیں گے. جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے, اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو, تو اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدہ والوں میں ہو جاؤ, اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہو. 2-3 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ محبوب ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ آپ کے خلاف بولتے ہیں آپ کو صدمہ ہوتا ہے, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا تھا. تو جب دیکھو رسول اللہ علیہ السلام کو جو تعلیم دی گئی, اس تعلیم کے اندر ہمارے لیے بھی خیرات ہے, اس تعلیم کے اندر ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے, اس تعلیم کے اندر. اور ویسے بھی جو تعلیمات رسول اللہ پر اترا کرتی تھی وہ امت ہی کے لیے تو اترا کرتی تھی. ارے بھائی آپ دیکھو رب کائنات نے کیا کہا, محمد نماز پڑھیں, تو بھائی امت بھی پڑھے کہ محمد پاک روزے رکھیے, بھائی امت بھی رکھے کہ, یعنی جو رحمت کا فیضان مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اترا کرتا تھا تو وہ امت نے بھی تو وہاں سے بھیک مانگنی ہوتی ہے, وہاں سے خیرات لینی ہوتی ہے. تو پہلے تصویر سمجھیں رسول پاک علیہ السلام کے معاملے کی, اس کے بعد پھر ہم اپنے ماحول میں 1-2 جملے سیکھنے کی کوشش کر لیں گے. رسول اللہ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ دیکھیں محبوب ہمیں پتہ ہے جب یہ آپ کے خلاف بولتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں اور زبان درازیاں کرتے ہیں, پھر جب آپ کو اطلاع ہوتی ہے آپ کا دل صدمے میں ڈوب جاتا ہے, ہمیں اس بات کا پتہ ہے. تو ان کو تو کر دیں آپ ہمارے حوالے. تو آپ پتہ ہے سدے باپ کیا کریں, آپ اس کا حل کیا کریں. جی میرے اللہ بتا دے میں اس کا حل کیا کروں. رب کائنات نے کہا سبح بحمد ربک وکن من الساجدین, آپ سجدے دیا کریں اور اللہ کو سبحان اللہ کہا کریں. ایسا کرنے سے آپ کے دل کے بوجھ ہم ہلکے کر دیں گے, باقی ان کو سزا ہم خود ہی دے لیں گے. آپ یہ کام کریں, یعنی وظیفہ بتایا گیا, آپ یوں سمجھیں کہ جیسے وظیفہ بتایا گیا. میرے دوستو یہ عنوان صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہی نہیں ہے. جہاں بھی انسان رہتے ہیں, جہاں بھی ایک ٹوکری کے اندر چند برتن رکھو نا تو وہ آتے جاتے نکالتے رکھتے کھڑک جاتے ہیں. تو انسانوں کا حال یہی ہے, یہ کائنات کی ٹوکری کے اندر رب کائنات نے جو خربوں کے حساب سے انسانی برتن رکھ دیے ہیں, یہ آتے جاتے کھڑکتے رہتے ہیں, لگتے رہتے ہیں. تو کوئی آپ کے خلاف بھی بولتا ہوگا, کوئی میرے خلاف بھی بولتا ہوگا, کوئی آپ کے خلاف بھی بولتا ہوگا. 10 بندے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوں گے, 2 میرے خلاف کرتے ہوں گے, 4 آپ کے خلاف, 20 آپ کے خلاف. تو انسانی زندگی میں ایسا چلتا رہتا ہے کہ جہاں 2 بندے پھولوں کا ہار ڈالنے والے ہوتے ہیں وہاں 10 بندے جو ہے وہ گالیاں نکالنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ اسی ماحول میں رہتا ہے. تو اگر دل تنگ ہونے لگ جائے اور یار یہ تو ایسے جھوٹ بول دیا, میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں, یار یہ تو حد ہوئی ہے اور میں نے کب کیا ہے, نہ ان سے الجھنا مت. رب کائنات نے کہا ان سے نہ الجھنا, تم چپ کر کے کہنا سبحان اللہ کیا تیری شان ہے, اور پکڑ وضو کر کے 2 رکعتیں کے لیے وہ سب ڈالنا نیچے, اللہ تمہارے سینے کر دے گا ہلکے. رہا معاملہ ان کا تو قیامت والے وہ پیچھے الفاظ کیا آئے تھے, قیامت آنی تو ضرور ہے, وہ پیچھے الفاظ کیا آئے تھے آپ کے لیے. مولا کائنات کا ان الساعۃ لآتیہ, تو انہیں بولتے ہیں تو بول لیتے ہیں, قیامت آنی تو ہے, حساب تو سارے ہو جائیں گے. پر آپ لوگ جو ہے نا وہ کچھ سبحان اللہ کہنا سیکھو نا, کچھ اللہ کی حمد کہنا سیکھو نا, کچھ سر سجدے میں ڈالنا سیکھو نا, پھر دیکھنا کہ سر اٹھاؤ گے تو رب کائنات تمہارے دل کے صدمے ہلکے فرما دے گا. اور ایک تو میں نے یہ حقیقت آپ کے سامنے کھولنا چاہیے, اور دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, موت آنے تک عبادت کرنی ہے. اللہ اکبر, جب تک سانس میں سانس ہے عبادت کا ذمہ تمہارے ذمہ ہے ہی ہے, یہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں. بیماری ہے, شدت ہے, تکلیف ہے, میں یقین جانو سچ کہوں گا, یہ آج کی محفل میں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں نا, اللہ کرے یہ سارے ستھرے ہو, لیکن آج کے نوجوانوں سے یہ جو بزرگ باپی ہیں یہ بہت درجے بہتر ہیں. ان کو ڈاکٹر کہتا ہوں بابا جی کھل کے نماز نہ پڑھو,
نہیں تو اے ہو جاسی نے روزے نہ رکھسو, نہیں تو بی پی ہائی ہو جاسی نے, پتہ نہیں کیا کچھ ڈاکٹر لگے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ اپنا نسخہ پاس لا کے میں نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں وضو نہیں چھوڑ سکتا ہوں, تو جو مرضی کرنے میں روزے تو رکھسا ہی رکھسا. یعنی یہ جو پرانے ہمارے بزرگ بابے ہیں, اللہ تعالیٰ اس لیے تو یہ بڑوں کا ہونا, جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں بڑی رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی, بڑی بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں, تو ان کے ایمان کی پختگی دیکھ کر کے جوانوں کو سبق تو لینا چاہیے. اور سبق میں سے قرآن بھی دے رہا ہے, حتیٰ یاتیہ کر یقین, نماز سے چھٹی اس دن ہونی ہے جس دن جنازہ ہوگا, بس اس سے پہلے نماز سے چھٹی نہیں ہے. بندگی اور عبادت سے چھٹی اس دن ہونی ہے جس دن اعلان ہو گیا جی مولانا اکبر صاحب فوت ہو گئے, اس دن نماز پڑھنے سے مجھے چھٹی ہونی ہے. اور وہ جاتے جاتے میری نماز ہو ہی جائے گی, بہت اس کے پیچھے نماز ہے, اس کو آگے رکھ کر نماز پڑھاؤ اس کی. تو نماز, عبادت, بندگی یہ مرتے دم تک کا وظیفہ ہے. جیسے کہ کہا جا سکتا ہے خوراک مرتے دم تک بندے کے ساتھ چلتی ہے, رزق مرتے دم تک بندے کے ساتھ چلتا ہے. ایسے ہی جو روحانی رزق کا عبادت رب کائنات کا, یہ بھی مرتے دم تک تمہارے ساتھ چلنا چاہیے. تو اس کا معنی تو پھر یہ ہوا کہ اگر اتنی سختی ہے کہ مرتے دم تک چھٹی نہیں ہے, تو وہ پھر انہیں کیا الو کہوں, انہیں بیوقوف کہوں, مذہب کا بدماش کہوں, انہیں میں غنڈا کہوں, جو کہ آج ہی بکواس کرتے ہیں کہ او ہم نے پڑھ پڑھ لی ہوئی ہے, ہماری پوری ہو گئی ہے, ہمیں معافی ہو گئی ہے. وہ غنڈے بدماش شیطان کہیں کے, وہ اللہ والے نہیں ہوتے ہیں. اہل سنت میں ہزار بار کی طرح کہنا چاہوں گا, اس لیے کہ قرآن نے تو میں یہ کہا کہ مرتے دم تک نماز چھوڑنی نہیں ہے, عبادت مرتے دم تک ساتھ چلنی ہے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پیر فقیر نہیں ہوتے ہیں, انہیں دو جوتے لگا کر ان کی طبیعت صاف ہو جائے, لیکن لگائے کون, آپ تو ڈرتے بہت ہو ان سے کہ بابا جی بھوک مار کر اڑا نہ دے. اگر بابا کی بھوک میں اتنی جان ہوتی جو بے نماز بابا ہے اور شریعت کا بغوڑا باغی ہے, میں تو محراب میں نہ بیٹھا ہوتا تو اور شدید الفاظ بول دیتا, لیکن محراب کی شان اور عظمت بھی ملحوظ خاطر ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو درگت مانی چاہیے ان کی, جو پھر بھی تم انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہو ان کے لباس کو دیکھ کر کے. تمہارے کائنات کا موت تک بندگی چلنی چاہیے, جب تک مرتے نہیں ہونا. یہ سجدوں سے جان نہیں چھوٹنی ہے جب تک مرتے نہیں ہو, یہ عبادتوں سے جان نہیں چھوٹنی ہے, یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا. ان کلمات کے ساتھ سورۃ ہجر اپنے اختتام کو پہنچی ہے. اب ہم انشاءاللہ سورۃ النحل پڑھنے لگے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ سبق آسان ہے, لہذا کچھ سپیڈ ہم کھینچ لینا چاہیں گے. تلاوت کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا. اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو, پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شریکوں سے. پہلی آیت میں تو یہ کہا گیا کہ کافی لوگ جب حضور سمجھاتے کہ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا, قیامت آنے والی ہے. ابھی ہم پڑھ کر قیامت آنے والی ہے, حساب و کتاب کے لیے تمہیں اٹھا لیا جائے گا. کہتے لاؤ نا, آتے کیوں نہیں ہے, کب سے سن رہے ہیں. کافر بھی کیا بلائیں تھی, شرارتیں کرنے میں ان کی مثال نہیں ملتی ہے, تو لاؤ نا, آتے کیوں نہیں ہے. رب کائنات وہ جواب دیا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا, آنے والا ہے جلدی نہ مچاؤ, آنے والا ہے. آج دیکھ لو, آ چکا, حکم آ گیا, آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے, حکم آ چکا ہے, تو آنے والا ہے حکم, جلدی نہ مچاؤ. ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے جن بندوں پر چاہے اتارتا ہے. الفاظ میں دلچسپی ہے, شاید میں گزر جاتا, لیکن یہ جو وحی ہے, وحی کا نام وحی بھی ہے, وحی کا نام قرآن بھی ہے. آج ایک نام آپ کے سامنے روح, وحی کا نام روح بھی ہے. یہ جو قرآن ہے نا, قرآن روح ہے. جیسے روح ہے جسم میں تو جسم سلامت ہے, تو روح نکل کے تو جسم گیا نا. قرآن نے, رب کائنات نے قرآن کا ایک نام روح ڈال کر سمجھا دیا کہ
کہ جیسے جسم کے لیے روح چاہیے نا، تو روح کی بھی تو ایک جان ہوتی ہے نا، وہ روح کی جان قرآن حکیم ہے. یعنی قرآن حکیم پڑھتے ہو، عمل کرتے ہو، تمہاری روح اندر سے زندہ رہے گی. اور اگر قرآن پاک تمہارے وجود سے نکل گیا نا تو تمہاری روحیں جیسے اندر سے مردہ ہونے لگ جائیں گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ ملائکہ کو ایمان کی جان، یعنی وحی، یہ وحی جو ہے ایمان کی جان ہے. وحی جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ بندے کی روح کی جیسے کہ جان ہے. یہ کچھ اس طرح کی چیز ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس دور کے اندر بھی آپ لوگ اتنے سارے قرآن پاک سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کی محفلیں آباد شاد رکھے. قرآن پاک سیکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ آباد شاد رکھے. قرآن پاک کی تو ایک لحظے بھر کی جو صحبت ہے، قرآن پاک کی تو ایک لحظے بھر کی صحبت. مجھے حدیث پاک کے الفاظ یاد آ، ایک ہے قرآن، ایک ہے ویسے اللہ پاک کا ذکر اذکار. تو ویسے ہی اللہ پاک کا ذکر اذکار، اور قرآن تو پھر قرآن ہے. میں کہوں گا کہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے دو طرح کے الفاظ ہیں. جو کشف الغمہ کے اندر میں نے الفاظ پڑھے، وہ الفاظ یہ ہیں کہ جس مجلس میں قرآن سیکھا جا رہا ہو یا سکھایا جا رہا ہو، یہ کشف الغمہ کے الفاظ ہیں. اور مشکات وغیرہ کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو. تو میں کہتا ہوں کہ ذکر کیا جا رہا ہو یا قرآن پڑھایا جا رہا ہو، غور سے سمجھو تو بات ہے ویسے ایک ہی. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، تو ذکر تو ویسے ہی ذکر ہے. تو ان دونوں طرح کی محفلوں کے حوالے سے میں نے یہ بات پڑھی. کیا بات کہ جب یہ محفلیں جمتی ہیں تو ان کے ارد گرد فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، اور میرا تو اس پر یقین ہے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ہماری آنکھوں کا قصور ہے. اللہ نے نظام کچھ ایسا رکھا فرشتے نظر نہیں آتے، تو فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں. تو پھر وہ فرشتے دائرہ بناتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر فرشتے، تو ان کے اوپر پھر فرشتے، یہ آسمان تک سلسلہ چلا جاتا ہے. تو جب یہ محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ پوچھتا کدھر سے آئے ہو؟ حالانکہ پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کدھر سے آئے ہیں. اب کدھر سے آئے ہو؟ اے اللہ تعالیٰ ان بندوں کے پاس سے ہیں جو تجھے یاد کر رہے تھے. یہ میں نے بڑا کلی سے منع کر دیا. اب حدیث پاک کا جو بیان حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے میں نے سب کو بخش دیا. تو ایک فرشتہ ایک بندے کی شکایت لگا دیتا ہے، ایک بندے کی شکایت، مولا وہ کوئی تیری یاد کے لیے تھوڑا آیا تھا، وہ تو ایسے ہی کسی کام آیا تھا. رب کائنات کہتا ہے کوئی بات نہیں، ان میں تو آ گیا تھا. یہ میں کہتا ہوں ان میں تو آ گیا تھا نا، کہ جن کے پاس آنے والا اگر بدبخت بھی ہو نا تو اللہ سے خوش بخت بنا دیتا ہے. میں نے کہا خدا کے بندو، اگر اس محفل میں کوئی ایویں بھی آیا ہوا ہے تو میرے حضور کی باتوں کی تاثیر اور فیض یہ ہے، جو ایویں بھی آیا ہوا ہے اللہ تو اسے بھی بخشش عطا فرما رہا ہے، اور جو گھر سے چلا ہی اس لیے ہے بولا آج میں پھر قرآن سیکھنے جا رہا ہوں، اس کا کیا مقام ہوگا، اسے کیا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ محفلیں آباد شاد رہیں، کہ جن محفلوں کے سجنے کی وجہ سے ان علاقوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اسپیشل دائرے بنتے ہیں، اور پھر اس علاقے کی جا کر اللہ کے دربار میں حاضری لگتی ہے. یہ تو خوش قسمت لوگ، خوش قسمت علاقہ ہے کہ قرآن پاک یہاں بھی کھل گیا، اور بھی قدر خان کے اندر ایسے خوش قسمت علاقے ہیں. شکر الحمدللہ. یہ قرآن روح ہے. اس سے میں نے یہ جملہ جو ہے آپ کے سامنے کہنا چاہا کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین بجا طور پر بنائے اور وہ ان کے شرک سے برتر ہے. آدمی کو ایک نتھری ہوئی بوند سے اس نے بنایا. بڑا خطرناک ترجمہ کیا ہے، نتھری ہوئی بوند. یہ جو جس منی یمنا قرآن پاک نے جو کہا ہے نا، منی یمنا، انسان ایک پانی کی بوند اور منی کے قطرے سے بنا ہے. یہ بڑی نتھری ہوئی ہوتی ہے. ہم نے روٹی کھائی، گوشت کھایا، دال کھائی، اس میں سے رب کائنات نے نچوڑ کر خون بنایا، اسے پھر نچوڑ کر کے پھر یہ بھون جا کر بنتی ہے. اس لیے نطفہ ان کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا گہرا ترجمہ کیا ہے. یہ نتھری ہوئی بوند سے انسان تخلیق کیا گیا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، بنا پانی سے. جھگڑے دیکھو کتنے کرتا ہے یہ انسان کی بار. یہ جھگڑے دیکھو کتنا بڑا کھلا جھگڑا ہوا، یہ آپس میں جھگڑتا رہتا ہے، اللہ کے معاملے میں جھگڑتا رہتا ہے، اللہ سے شکوے کرتا ہے. جھگڑتا دیکھو یہ کتنا ہے، بنا کہاں سے، اور جھگڑے دیکھو اس کے ذرا. اور اللہ نے چوپائی پیدا کی ہے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو. جانوروں کی نعمتوں کا اظہار ہے کہ چمڑے دیکھو تو اس سے تمہارے جیکٹیں بن جاتی ہیں، گوشت دیکھو تو کھا لیتے ہو، اسی میں سے ہم دودھ نچوڑتے ہیں،
ऊन तुम्हारे काम आ जाती है, घोड़े गधे हो तो उन पर सवारियां कर लेते हो, वलकुम फीहा जमाल, और तुम्हारा उनमें तजम्मुल है जब उन्हें शाम को वापस लाते हो और जब चरने को छोड़ते हो। ये जो नेमत है अल्लाह ताला की, ये समझो कि निगाहों को तस्कीन देने वाला एक मंजर है जो कुरान हकीम ने छेड़ा है। ऐ काश कि आप अगर आप सारे देहाती होते ना, सारे के सारे खालिश देहाती होते, आपने बकरियां चराई होती तो आपको ये बात सुनने का मजा बड़ा आता। मैं देहाती आदमी हूँ, मैंने बकरियां चराई हुई हैं, डोल डंगर भी चराए हुए हैं। ये जब सवेरे सवेरे बकरियों को बाड़े से निकालते हैं तो चूंकि रात गुजरने की वजह से इनको भूख बड़ी लगी होती है, शदीद भूख लगी होती है, और ये जल्दी से चरागाह तक पहुंचने के लिए तो इनका नज़ारा पता क्या होता है, मैं करती हुई ये एक छलांग मारकर उधर, वो उससे आगे, तो वो उससे आगे भाग रही होती है तेजी से ताकि हम वहां पहुंचे जहां हमें पहुंचना चाहिए। तो मौला कायनात ने जब ये तेज दौड़ती कितनी अच्छी लगती है इंसानों, तो इनका ये हम ही ने तो बनाया है। फिर सारा दिन खा खू कर जब रात को वापस आना होता है तो चल चल कर, लड़ कर, भाग भाग कर ये थकी होती हैं, तो उस वक्त सार नीचे फेंके होते हैं, ओली 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 चल रही होती है। वो इनकी फुदकियां, वो इनकी शरारतें, वो इनकी छलांगे, वो सारी इनको भूली होती हैं। मौला कायनात ने कहा जब ये सवेरे निकलती हैं और ये जब शाम को वापस आती हैं, लकुम फीहा जमाल, तुम्हें ये दोनों मंजर देखना बहुत अच्छा लगता है। वलकुम फीहा जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसराऊन व तहमिलु अथकालकुम, तो तुम्हारे बड़े बोझ ये, और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं ऐसे शहर की तरफ कि तुम उस तक ना पहुंचते मगर अधमरे से हो करके। बेशक तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहम वाला है। और घोड़े बनाए अल्लाह ने और खच्चर और गधे कि उन पर सवार हो, और जीनत के लिए घोड़ों पर बैठने पर इंसानों को जीनत हासिल होती है, और वो पैदा करेगा जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। ये वो आयत आ गई मैंने तो थोड़ी देर पहले कही थी, वो यखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह भी वो कुछ भी पैदा करेगा जो अभी तुम्हें पता ही नहीं है, अभी बंदों को पता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह वो भी अभी पैदा करेगा। और ये जुमला हर जमाने के इंसानों के लिए होता है। पिछले दौर के इंसानों को अगर पता चल जाए, जिन्होंने नहीं देखा हुआ, वो यार बंदा उड़ने लग गया, वो हैरत से डूब जाओ, वो बंदा उड़ने लग गया। अच्छा, उनको पता चल जाए बंदा पानी के अंदर डूब करके तो दूर दूर के सफर तय करता है, आप दोजों के अंदर, वो तो हैरानी हो जाए। अब हमें कुछ बातें ऐसी हैं अभी पता नहीं है, तो हमारे बाद वाले जब वो तख्लीक करके तो वो करेंगे, और हमें पता चले होंगे वो थोड़ा पला ये बंदा क्या कर रहा है। तो रब्बे कायनात ने हर दौर के इंसानों के लिए ये ऐलान कर दिया कि वो यखलुकु मा ला तालमून, अभी अल्लाह वो कुछ पैदा करेगा जो कि तुम जानते नहीं हो। हमारे परदादे को क्या पता कि बंदा बैठकर पाकिस्तान में तो जापान बात कर सकता है, उन्हें क्या पता कि ऐसा भी हो सकता है। जब वो देखेंगे क्या यार ये क्या मशीन बनाई हो, तो सब लोगों एक मशीन बनाई ने, इधर बैठ करके तो लाहौर बातें करते हो, तो उनकी अकल दंग रह जाए, और ये दंग रह जाना ये क़यामत तक सिलसिला बाकी रहेगा। कुरान पाक का ऐलान आइंदा आने वाले जमाने के इंसानों के लिए भी तो है, वो यखलुकु मा ला तालमून, और हर दौर में कोई ना कोई जदीद से जदीद लोग बाहर से आते हैं, जैसे आपको भी जानने वाले थे, मेरे भी जानने वाले। वो मुझे एक बंदा कहता है, अलामा साहब आप तो रिमोट की लोड ही नहीं रही। मैं क्या हुआ, तो रिमोट की लोड ही नहीं रही। मैं क्या हुआ, कहा जी टीवी बन गया है तो बस बैठे बैठे ऐसे करो तो चैनल तब्दील हो जाता है। कहा यार ये क्या हुआ, कहना हाँ मैं खुद देकर आया हूँ, मैं तो भाई देकर आया हूँ कि बैठे बैठे हाथ का इशारा करो तो अगला चैनल आया था, फिर इशारा करो तो अगला। मैं क्या यार हद हो गई है। तो आइंदा आने वाली इस तरह की और बड़ी हदें होनी है कि बंदे को समझ नहीं आने की हो बंदे के साथ क्या रहा है। वयखलुकु मा ला तालमून, और वो पैदा करेगा जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। एक बंदा तो आकर कहने अलामा साहब अब पर्दों की लोड़ नहीं रही, एक ने कहा ना टीवी के रिमोट की लोड़ नहीं रही, एक कहता पर्दों की जरूरत नहीं रही। मैंने कहा वो क्यों यार, पर्दे शीशे खिड़कियां लगी होते हैं। कहते नहीं लाओ साहब तो की पता है। मैं कहता दसो क्या हुआ है, कहने लगा शीशों को टच शीशे आए हैं तो हाथ लगाओ तो वो खुद बखुद पर्दे की लेयर आगे आ जाती है, कपड़ा कोई नहीं होता, पता नहीं क्या शय है, हाथ लगाओ तो पूरा वो शीशा अंधा हो जाता है, वो खुद ही पर्दा बन जाता है, तो दोबारा फिर हाथ लगाओ तो वो शीशा फिर वो दिखने वाला हो जाता है। ये कुरान पाक के बयानात है। वयखलुकु मा ला तालमून, अभी अल्लाह ने और पता नहीं क्या क्या बनाना है। अब ये जो है ये एक जमाने में फतवा चलता रहा, जब ये स्पीकर नया नया आया तो फतवा चलता रहा कि इस पर नमाज होती है कि नहीं होती। उलमा बड़े गरम आला हजरत फाजिल बरेलवी मुहक्किक के दौरान का नमाज ही नहीं होती, इसमें नमाज ही नहीं होती, इसलिए कि इमाम की आवाज पर नमाज होनी चाहिए, ये तो स्पीकर की आवाज पर नमाज है। यानी ये शहर नई आई तो फतावा जात के अंदर हलचल मच गई कि अब क्या होना चाहिए, कि नमाज हुई है कि नहीं हुई, अजान हुई है कि नहीं हुई। अब पिछले दौर के इंसान को क्या लगे पता कि यार ये स्पीकर ये कोई शय होगी तो बोलोगे तो बंदा बोलेगा होदी से और आवाज उसकी वो जाएगी। ये स्पीकर नहीं थे लेकिन मेरे हुजूर की आवाज के अंदर इससे ज्यादा ताकत हुआ करती थी।
सवा लाख सहाबा तकरीबन हज्जतुल विदा के मौका पर, मुझे ये क्या बात याद आ गई, हज्जतुल विदा के मौका पर 1.25 लाख सहाबी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ थे। आप तो कितने हो गए, 400-500 हो गए या 200-300-400 हो गए, इतने कोई हो गए ना, मस्जिद भरी हुई हो तो लाइट चली जाए, खतीब साहब के पसीने निकल जाते हुए, अब क्या होगा यार, आवाज जाएगी पीछे या नहीं जाएगी, 1000-1200 बंदा इकट्ठा हो, मुसीबत बन जाती है आवाज पहुंचाने के लिए। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम को क्या रब्बे कायनात ने आवाज की सहूलत अता फरमाई हुई थी। आप उधर खड़े खड़े पढ़ रहे थे अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, पहले खड़े होने वाला और बिल्कुल आखिर में खड़े होने वाला, सब कहते हैं हमें हुजूर की आवाज साफ साफ आ रही थी कि हुजूर क्या फरमा रहे थे, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। सरकार दो आलम तो सरापा मोरज़ा ही थी, हुजूर की तो कहने ही क्या है, व यखलुकु मा ला तालमून, और अल्लाह ताला बहुत कुछ पैदा फरमाता रहेगा और बीच की राह ठीक अल्लाह तक है और कोई राह टेढ़ी है, और चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर ले आता, लेकिन अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा नहीं है। ये है कुरान पाक के अल्फाज, लौ शाअ लहदाकुम, अगर अल्लाह चाहता कोई गुमराह होता ही ना, लेकिन अल्लाह ने जबरदस्ती नहीं, बाय फोर्स नहीं, आज़ादी के साथ भाई ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता, इम्तिहान दिया, इम्तिहान की कटहल में खड़ा किया, तुम्हारा इम्तिहान अभी चाहो तो ये जवाब दे लो, चाहो तो ये दे लो, जैसा जवाब होगा वैसा ही तुम्हारे लिए आखिरत में जज़ा हो जाएगी। هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات بالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, उससे तुम्हारा पीना है और उससे दरख्त हैं जिनसे चराते हो। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि रब्बे कायनात ने जो कि मख्फी किस्म का फ़िल्टर लगाया हुआ है इस कायनात में, सुभान अल्लाह है। आपको पता है पानी पूरी कायनात में सर्कुलेट होता रहता है, बारिशें आई, नदी नाले भर गए, घास तीले शापर गंद भरा इकट्ठा होता वो नहरों में, नहरें भागती भागती दरियाओं में, दरिया भागते भागते समंदर में, वो सारा गंदा मंदा पानी समंदर में। वहाँ से सूरज आया, उसने कहा चलो भाई पानी को उड़ना होगा, उसने तपश डाली, पानी वो बुखारात बनकर उड़ने लग गया, उड़ते 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 जहाँ तक अल्लाह ने चाहा पानी उधर पहुँच गया, और उधर पहुँच करके तो बादलों के अंदर भर गया। जब वो बादलों से दोबारा बरसा तब रब्बे कायनात ने कहा अब तुम पी सकते हो। कैसा साफ सुथरा हमने कर दिया है शराब, अब तुम इसे पी सकते हो। तो क्या ये फिल्ट्रेशन का निज़ाम है जो रब्बे कायनात ने मख्फी तौर पर बनाया हुआ है। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते, पानी में एक बार मट्टी मिल जाए ना तो उसे हम नीचे से ऊपर लेकर जाएं, ऊपर से फिर कोठे पर जाकर गिरा दो नीचे, वो फिर भी गंदा ही होगा, वो फिर भी मैला ही होगा। लेकिन क्या कोई मख्फी सिस्टम है, वो सारा गंदा मंदा, बारिशें बरसती हैं तो जमीनों की सफाइयाँ हो जाती हैं, एक बार सफाइयाँ होकर नदी नाले साफ हो जाते हैं, साफ होकर सारा गंदमन चला गया, मरे कायनात ने उठा दिया, उठा करके बादलों के जरिए पुन कर जैसे हमें फिर अता फरमा दिया, कह लो भाई मैंने साफ पानी तुम्हें दे दिया है, अब तुम इसे पीना चाहो तो पी सकते हो। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अगर जैसे गंदा इधर था ऐसे ही ऊपर चला जाता, उधर से गंदा ही बरसता तो पीना मुश्किल हो जाता है मेरे भाई।
میرے استاد محترم علامہ نور احمد صاحب بندیال بھی دعوت برکاتہم القدسیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہم چونکہ دیہاتی لوگ تھے تو ہمارے شیخو پورے کے علاقے میں نہریں بڑی بڑی نہریں میں نے خود دیکھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں ہم پتہ ہے پرانے زمانے میں پانی کیسے پیا کرتے تھے. میں نے بتایا. کہتا ہے کہ پتہ ہے نہر کے پانی کے اندر مٹی ہوتی ہے, ریت ہوتی ہے. تو وہ کبھی پنجاب کی نہریں غور سے دیکھو نا, ایک پہاڑی چشمے ہیں وہ بحث نہیں کرتا. جو پنجاب کی نہریں ہیں تو جناب اس کے اندر پانی ایسے, اس کے اندر ریت اور مٹی ایسے ابالے کھا رہی ہوتی ہے, وہ جل رہا ہوتا ہے تو ایسے ابالے کھا رہی ہوتی ہے, وہ صاف صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم ایک موٹی سی چادر ساتھ رکھا کرتے تھے, بکریاں چراتے ہوئے ہم موٹی چادر ساتھ رکھا کرتے تھے. تو اس چادر کو ہم پانی میں ڈال کر ایسے چاروں طرف سے کونے اٹھے ہوتے تو تھوڑی کو پانی میں ڈبو کرنا, پھر ہم یہاں سے پانی پیتے. وہ چادر کے ذریعے پن جاتا تھا پانی, وہ جو ریت مٹی ہوتی ساری نیچے رہ جاتی تو ہم پن لیا. میں نے کہا بندوں کو دیکھو گلاس پانی پینا ہو تو موٹے موٹے کھیس ساتھ رکھنے پڑتے ہیں تاکہ مٹی ریت اندر نہ چلے جائے, اور نہ کوئی کھیس ہے نہ کوئی پونی ہے. رب کائنات نے کہا بس ہم پانی یہاں سے کھینچ کر بادلوں میں لے جاتے ہیں تو وہاں سے پن کر صاف ستھرا کر کے تمہیں عطا فرما دیتے ہیں اور تم اسے پی سکتے ہو. اور جو پانی اللہ پن کر دیتا ہے اس کے اندر بڑی شفا ہوتی ہے. اسی لیے چلو جاتے جاتے آپ کو نسخہ بتاؤں, اسٹوڈنٹس کے لیے نسخہ, اسٹوڈنٹس کے لیے اور بہت سارے بیماروں کے لیے بھی. یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, بارش کا پانی بارش برسے تو کسی ٹپ میں یا کسی آپ بوتل میں یا کسی بالٹی میں جمع کر لیں اور سورۃ الرحمن تلاوت کریں. سورۃ الرحمن تلاوت کر کے اس پانی پر پھونک ماریں. یہ جتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہو, یہ قرآن پاک حفظ کرنے والے یا پھر اسکولوں کالجوں میں جانے والے, تو سورۃ الرحمن پڑھ کر اس پر دم کر کے وہ پانی پیا کرو. رب کائنات نے اس میں باداموں سے بھی زیادہ طاقت رکھی ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا, ہمیں پتہ چل گیا, انہیں ان کے بزرگوں نے بتایا, انہیں پتہ چل گیا. تو یہ کیا فلٹریشن کا نظام ہے جس کا اظہار مولا کائنات نے یہاں فرما دیا. اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اگاتا ہے اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے. اور اس نے تمہارے لیے تابع کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہوئے ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ, بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے. بندہ بیمار ہو جائے نا, میں اس جملے پر ایک اللہ کی رحمت کا احساس آپ کو بتاؤں. یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں روزانہ استعمال, لیکن احساس میں اتارنا یہ شے اور ہوتی ہے. آپ کہتے ہو یار ایک شے کھا کھا کے بندہ تھک جاتا ہے. آپ گھر میں پورا مہینہ دال پکاؤ, اور یار کل بھی دال تھی آج بھی دال, زرانیاں لڑ پیسو, اللہ والے کل بھی دال تھی آج بھی دال, چلو گوشت شروع کر دیو. گوشت پکایا کل, پھر گوشت, پرسوں پھر گوشت, ایک کے روزانہ گوشت پکایا ہوں بھائی. یعنی انسان تھک جاتا ہے یار گوشت کھا کھا کے. اچھا جناب والے چلو سبزیاں پکانا شروع کر دو, وہ روزانہ سبزی اور کہتے کوئی ہوشیاری پکانا کرو. یعنی بندہ جو ہے نا, یہ ہر گھر میں ایک جنگ روزانہ چلتی ہے, آج کی پکائیے. یہ جنگ ہر گھر کی ہے. وہ بیوی پوچھتا ہے کی پکائیے, وہ آتے جو مرضی پکا لو. تو بھائی اگر مرضی کرنے تو اسے پوچھتا ہے کیوں, میں بندہ پوچھتا ہے ہاں جی اللہ والے کی پکائی ہے جو مرضی پکا لو. روزانہ ہر گھر میں جنگ چلتی ہے. لیکن جو میں جملہ آپ کے احساس میں اتارنا چاہتا ہوں, بھائی میں کون سا بڑی زبردست تقریریں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں قرآن پاک کو اپنے ماحول میں ذرا سمجھو, بڑا مزہ آئے گا آپ کو کہ کتنی باتیں ہمارے ماحول میں پڑی ہوتی ہیں, ہم غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا جناب مولا کائنات اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بندے جو ہے نا, اگر یہ ایک ہی شے ان کو دے دی جائے تو یہ تو گھبرا جاتے ہیں اور یہ کھا کھا کر تھک جاتے ہیں. مولا کائنات نے ایک ہی شے نہ دی. روزانہ بندہ مالٹے نہیں کھا سکتا, روزانہ سیر نہیں کھا سکتا, روزانہ میں کہوں گا بوتلیں نہیں پی سکتا. اچھا مولا کائنات نے اب جملہ سمجھو, وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ, اللہ نے اسی لیے تمہیں رنگ برنگ عطا فرمایا ہوا ہے. چاہو تو مالٹے کھا لو, چاہے تو دال کھا لو, چاہے تو سیب کھا لو, چاہو تو چاول کھا لو, اس کا دل نہ کرے تو بوٹیاں کھا لو, اس کا دل نہ کرے تو پالک کھا لو, اس کا دل نہ کرے تو جاؤ جا کر کے بازار سے برگر کھا لو. ہم نے تمہیں رنگ برنگ, اور میرے بندو جیسے تم خوش رہ سکتے تھے ہم نے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا, اب ہمیں بھی تو خوش کرو نا. سچ تو یہ ہے نا, دیکھو ہم نے تمہیں خوش کرنے کے واسطے ہم نے کیا 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 جناب کیا پیتے ہو. اس دن میں دکان پر چلا گیا, میں کہا پلاؤ جی, وہ ایک میں کہا ایک اور گلاس پلاؤ جی. رب کائنات نے کہا تم جو کہتے ہو, جو تمہاری طلب ہوتی ہے, جو تمہارے اندر بیدار, ہم نے وہ سب کچھ تمہیں دیا ہوا ہے. اور ہم نے تم سے ایک ہی شے کہی ہے, ایک ہی شے کہی ہے, اور کیا اطیعوا الرسول, سونے کو راضی کرو سا آپ ہی راضی ہو جاتا. تمہارے کو لوگ پہ نہیں ہوں. واہ واہ, میں نے کہا نا کہ کہنے کو پڑھنے کو پڑھ جاؤ نکل جاؤ آگے, کوئی نہیں ہے. لیکن غور کرو تو بڑا احساس تو ہے. رنگ برنگ پیدا کیا, کپڑے بندہ ایک رنگ کے نہیں پہنتا, جوتے بندہ ایک سٹائل کے نہیں پہنتا.
وہ ہر سال جناب وہ ہر آرٹیکل تبدیل ہوئے ہوتے ہیں, کپڑوں کے ڈیزائن اللہ کا پتہ کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک ہی شہر نہیں پسند کرتا, تو بولے کائنات کا چل کپڑوں کے ڈیزائن بندے بنا دیے, اور تم ڈیزائن بناؤ کپڑوں کے, بندے بنا دیے جو جوتوں کے ڈیزائن بناؤ, تم ٹوپیوں کے ڈیزائن بناؤ, میرا بندہ خوش ہوتا ہے رنگ برنگی چیزیں استعمال کر کے. تو اب میرا خیال ہے کہ آیت کا ذائقہ بڑھ گیا. مختلفاً الوانہ, میں پچھلی بار آیا درس قرآن دینے کے لیے دورہ تفسیر کے لیے, تو پھول کوئی اور پڑے ہوئے تھے, اسٹائل ان کا کوئی اور تھا, تو آج آتے میری نظر پڑی, میں نے کہا یار یہ تو اسٹائل چینج ہوا ہے, تو طبیعت میں خوشی ہو گئی. جو بھی رکھتا ہے پھول اللہ پاک اس کی قبر کو پھول بنا دے اور اس کی آفت کو پھول بنا دے. اب یہ رنگ برنگ جو ہے بندہ اچھا تو لگتا ہے, دل چاہے تو پانی پی لو, دل چاہے تو بوتل پی لو, نہیں تو کچی لسی پی لو. یہ بھی کئی بار ذائقہ رکھتی ہے. آم کھانے کے بعد کیا آپ کہتے ہو کہ بوتل پلاؤ, نہیں کہتے کچی آنو یار, اور گرمی میں کچی آنو یار, آم پینے کھانے کے بعد کچی آنو یار, لاہور چلے جاؤ تو پکی, یہ کیا ہے؟ بولے گا کائنات ہے کہ یہ سب کچھ تو خوش کرنے واسطے, کھاؤ پیو, لیکن جس کا کھاتے ہو اس کا گیت بھی تو گاؤ نا, جس کا کھانا اسی کا گانا. یہ کسی نے نعت کے اندر یہ شعر بھی کہا ہوا ہے, زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے, جس کا کھانا اسی کا گانا. تو جن کے گیت بھی انہی کے گا رہے ہیں, یا مجھے شعر پورے نہیں آتے ہوتے, یہ بڑی مصیبت ہے میرے لیے. تو هو الذی سخر البحر, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کر دیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو. ایک بار کوئی فتویٰ سناتا ہے, وہ لطیفے والا فتویٰ ہے. کوئی 8-9 سال پہلے گجرخان میں کسی بندے نے آواز اڑا دی. آواز کیا تھی؟ مرغیاں کھانا حرام ہے, یہ جو بازار سے ملتی ہیں مرغیاں کھانا حرام ہے. اڑ گئی بات, ٹھیک ہے, لوگ تو پھر آگے چسکے لگاتے ہیں. اچھا ایک سوال مجھ سے پوچھا تو وہی ادھر سے پوچھا, وہی ادھر سے پوچھا, کیا مزہ آتا ہے بھلا, رنگ برنگے سوالات. تو مرغی کھانا حرام ہے, وہ بات میرے تک بھی پہنچی. میں نے کہا اچھا وجہ کیا ہے, مرغی کھانا حرام کیوں ہے, دلیل سنو ان کی. کہنے لگے ایسے میں رحمت صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مرغیوں کی خوراک پتہ کیا ہوتی ہے. میں کہا دسو یار کیا ہوتی ہے. یہ جو امتڑیاں شنٹیاں خون مون انہی کے اندر سے نکلتا ہے, کلیجی پوٹا, وہ سب پی کر کے دوبارہ کھلا دیتے ہیں. اب بتاؤ کہ یہ دلیل چل رہی تھی. میں نے کہا اچھا دیسی مرغی تو ٹھیک ہے نا, نہیں وہ تو کیا بات ہے, وہ تو کھاؤ گے. میں نے کہا بھائی جی دیسی مرغی جس لیے باہر جاندی ہے تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کھاتی ہے. یہ میں کی بانا چاہو گے کہ یہ دیسی مرغی کیا ہے؟ میں دیہاتی مجھے پتا ہے, وہ نالیوں کے اندر منہ مارتی ہے, کوڑے کے اندر پنجے سے پھول کر کے تو اس میں سے گند کھاتی ہے. کہتے جی وہ تو, میں نے کہا نہیں غور سے صحیح سچ بتانا, وہ نالی منہ مارتی کہ نہیں. کہتے وہ مارتی ہے. وہ بھینسوں کے گوبر کے اندر منہ مارتی کہ نہیں مارتی ہے. میں کہا پھر وہ بھی حرام ہو گئی نا. پھر کہنے کا گل سمجھ آ گئی مولوی صاحب, گل سمجھ آ گئی ہے. اچھا اب دلیل کیا ہے, تحقیق ہے, وہ تو اگلا کہانی. جب شے اپنی حالت بدل لیتی ہے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے. شے جب اپنی حالت بدل لیتی ہے اس کا حکم بدل جاتا ہے. مرغی نے جو کچھ کھایا, اگر ڈائریکٹ ہم وہ کھاتے تو ہمارے لیے حرام تھا, لیکن جب مرغی نے کھا کر تو حالت بدل گئی, کھایا کچھ اور تھا, بن گیا گوشت, تو اب ہمارے لیے گوشت, ہمارے لیے ہم گوشت کھا رہے ہیں, ہمارے لیے وہ حلال ہے. یہ ساری کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ اگر میں آپ جناب کو, آپ اس کو کچھ بھی برا محسوس نہ کرنا, قرآن کی ایک لذت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اگر میں آپ جناب کو مینڈک بھون کر پیش کر دوں اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ جناب یہ بھونا ہوا مینڈک ہے, ڈنڈا لے کر میرا سر پولا کر دو کہ مولوی صاحب مینڈک کھلاتے ہو ہمیں. اچھا جناب میں پھر کسی کو چھپکلی کے تکے لگا کر کھلا دوں, 2-4 تکے سالوں میں لگا کر نا چھپکلی, تو جناب علی یہ آپ تکے ہیں, آپ تناول کیجیے چھپکلی کے. علامہ صاحب جناب آپ 200 گالیاں مجھے نکالو. پھر میں ایسا کروں کہ ایک لے لوں, کچھوا لے لوں اور اس کی ٹانگیں کاٹ کر کے تو مسالے لگا کر کہ جناب یہ کچھوے کی ٹانگیں میں نے تکے آپ کے لیے تیار کیے ہیں. علامہ صاحب آپ کی ایسی تیسی گزرخان رہنا کہ نہیں رہنا. اب قرآن کا مزہ دکھاؤں گا تو بولے کائنات نے کہا یہ دیکھو سمندر سے ہم نے تمہیں تازہ تر گوشت دیا, یعنی مچھلی دی. یہ مچھلی پتہ کھاتی کیا, ڈڈ کھاتی ہے اندر سے. مچھلی ڈڈے کھاتی ہے, وہ اندر سے پتنگے کھاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا بلائیں, جو کیڑے مکوڑے کیچوے اسے اندر سے مل جاتے ہیں وہ کھاتی ہے. بولے کائنات نے اب احساس کرو اللہ کی نعمت کا. رب کائنات نے کہا اگر ڈائریکٹ کھانے کو تمہیں وہ ملتے تو تم نہ کھا سکتے نا, تمہارا دل ہی نہ کرتا کھانے کو. یہ دیکھو اللہ نے کیا فوڈ فیکٹری لگائی ہوئی ہے اور فوڈ پروسیسنگ ہے کہ وہ ڈڈے شڈے تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ سونے سی مچھلی بنا کر تمہیں دیتا ہے, چسکے لگا کر کھاتے ہو. 2 کلو دیو جی, وہ گجرا والے چلو جب ماجدی مچھلی 2 کلو مچھلی دیو جی ماجدی, جناب علی مزے لے کر کھاتے ہو. بڑے کائنات کا کھانے سے پہلے سوچا کرو یہ ڈڈ ہے جو بدلا کر اللہ پاک نے مچھلی بنا کر عطا فرمائی ہوئی ہے. کیا رغبت ہے تمہارے اندر بیدار کر دی ہے کہ مچھلی کھانے کو خود بھی کھاتے ہو, اوروں کو بھی کھلاتے ہو.
نعمت پہ مزہ آیا میں نعمت کا کہ اللہ پاک نے کیا 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 نظام کائنات سجایا ہوا ہے، اور پھر اس کا نام رکھا لحمن طریا، یہ مچھلی جب بھی کھاؤ گے تر تر تر، یہ تری 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 والی اس میں نظر آئے گی، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو۔ تو یہ زیور کی بھی کیا کہانی ہے، بندے کی عقل ہمیشہ کی طرح ڈھنگ، یہ جو پانی کے اندر سے موتی نکلتے ہیں جسے آپ ہیرے جواہر کہتے ہو، موتی پانی سے نکلتے ہیں، 1 کیرٹ 8 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہے یہ ہیرا یہ موتی بنتا کیسے ہے، عقل کو نہیں سمجھ آتی، بندہ پیچھے رہ گیا، یہ عقل کو نہیں سمجھ آتی یہ موتی بنتا کیسے ہے۔ یہ پانی کے اندر دریاؤں کے اندر سپیاں ہوتی ہیں، سپیاں، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوں سپیاں، کوگے سپیاں، تو وہ سپیاں ایسی ہوتی ہیں ایسے، تو اگر وہ جب بارش برستی ہے تو نظام قدرت ہے اللہ کا، وہ سمندر کی تہوں سے وہ سپیاں تیرتی ہوئی اوپر آ جاتی ہیں، اللہ ایسا کرواتا ہے تو اس کا منہ اوپر کھل جاتا ہے۔ تو اگر ایک بارش کا قطرہ اس میں گرے اور سپی کا منہ بند ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ نیچے چلی جائے، تو اب وہ بارش کا قطرہ پتہ ہے کیا، در یکتا بنتا ہے، وہ در یکتا بنتا ہے، بڑا مہنگا موتی بنتا ہے، اور اگر اس کا منہ کھلا رہے تو اس میں کئی بارش کے قطرے گر جائیں تو اب اس میں کوڈیاں بنتی ہیں، وہ جو بازاروں میں اوپر چھلے پر نام لکھا ہوتا ہے AZB، وہ نام لکھا ہوتا ہے اوپر، وہ کوڈیاں بنتی ہیں، وہی بارش کا قطرہ ایک ہو تو میں کہتا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ موتی بنا دے، اور کئی گر جائیں تو اللہ اسے کوگے بنا دے۔ یار یہ کیا شان ہے اللہ کی، رب کائنات نے کوگوں کا حوالہ نہ دیا، کہا دیکھو اللہ ہے نا وہ بارش کے قطروں کو زیور بناتا ہے تمہارے لیے، تم نکال کر پہنتے ہو، خوش ہوتے ہو، دیکھو جی زیور پہنا ہوا ہے، یہ پتہ ہے زیور دیا کس نے ہے، اللہ نے بارش کے قطروں سے موتی بنا کر تمہیں زیور عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، عقل کو نہیں سمجھ آتی یار یہ کیا ہے، بندہ پاگل ہو جائے گا، بولے یہ کیا ہے، بارش کے قطروں سے تو زیور بنا کر دیتا ہے ہمیں۔ وَحِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، یہ ہلیہ، یہ وہی لفظ ہے جو کہتے ہیں یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ حلیہ اور ہلیہ یہ وہی ہے، حلیہ اصل میں زیور کو کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ہاں شکل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ کیا تیری شکل ہے، اور یہ کیا تیرا حلیہ ہے، حلیہ اصل میں وہ زیور، زیور حلیہ یعنی وہ جو زیب و زینت کے لیے بندہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں کشتیاں دیکھو کہ پانی چیر کر چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے کہ کہیں تمہیں لے کر کانپے نہ، اور ندیاں اور رستے کہ تم راستے پاؤ۔ یہ نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے، یہ دورہ تفسیر جو میرے پاس ہوا تھا اس کے اندر بھی میں نے یہ احساس کا شعور آپ کو بتانا چاہا تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ چند میرے اسلام آباد گیا، ایک شاہ صاحب میرے ساتھ، میں کہا شاہ جی تھوڑا گھر ایڈا اوکھا ہے، لوڑی کے لبن نہیں ہونا کہ گھر تھوڑا کتنے ہے، تو سارے راستے ایک ہی جیسے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے تو کدھر نہیں جانا، تو کہنا کہ یار بس آپ اسلام آباد کوئی نیا بندہ چلا جائے نا، اسلام آباد کوئی نیا بندہ چلا جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے یا کدھر نہیں جانا، یا ملتان کوئی نیا بندہ چلا جائے تو گلیاں اتنی تنگ ہیں، وہ گونجل مچاؤ، اے جھنڈا تھوڑے نال جھنڈا، یہ نواں بندہ کوئی چنڈے ایک باری وڑ کے تے گلیاں وچ کھب کے نکل کے دکھاؤ منوں، یہ راستہ تلاش کرو ہے، وہ بچوں کی گیم ہوتی ہے نا راستہ تلاش کرو، یہ چنڈا راستہ تلاش کرو ہے، تو راستہ ہو پتہ نہ چلے کہ جانا کدھر ہے، مصیبت بن جاتی ہے، بندے کو پوچھنا پڑتا ہے بھائی جی یہ راہ باہر جانا ہے جانا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے۔ اب سمجھو راستہ ہو لیکن پتہ نہ چلے کہ نکلنا کدھر ہے، کتنی پریشانی بنتی ہے، اگر راہ ہوئے ہی نہ، یہ تو ہے ایسی تو پتہ نہیں لگنا پیا، لیکن جب راہ ہوئے ہی نہ تو بندہ جیسے کتنے پلاٹ ڈی ویلیو ہو جائے، پراپرٹی ڈی راہ نہیں لگنا اس نو جی، بہت سستی زمین بیچنے پہ خیر ہوئے، اللہ صاحب کہہ دسی اس طرح راہ کوئی نہیں اصل اسانے وکے جان چھٹے، تو راہ نہ ہوئے تو پلاٹ ڈی ویلیو، مکان ڈی ویلیو۔ پہلا سوال ہو گڈی گسنی ہے کہ نہیں گسنی ہے، گسنی ہے تو پلاٹ مہنگا ہو گیا، تو گڈی نہ جائے تو پلاٹ سستا ہو گیا، تو راہ اگر نہ ہو تو ادھم مچا ہوا ہوتا ہے۔ اب سمجھو نا مولا کائنات نے کہا اگر راستہ نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر بن ہی نہ سکتے، بھئی گھر بننے کے لیے ٹرالی گزرتی کہاں سے، راستہ ہی نہیں ہے، ٹرالی کہاں سے گزرتی، سیمنٹ کہاں سے آتا، سریا کہاں سے آتا، بجلی کا سامان کہاں سے پہنچتا، تو یہ راستے کا ہونا، رب کائنات نے کہا ہم نے زمین بنائی ہے تو تمہارے لیے راستے بھی تو بنائے ہیں نا، تاکہ میرے بندے پہنچے جہاں پہنچنا ہے، یہ کسی کے مہمان بنے، کوئی ان کے گھر آئے، یہ گھر بنائے، ٹرالیاں گزرے اور گدھا گاڑیاں گزرے اور گدھے اینٹیں اٹھا کر گزرے، ریتوں نے بورے انہوں نے گھر پہنچا تھا، یہ سارا کچھ تبھی ہے نا کہ راہ ہے، جو راہ نہ ہوتا تو آج میں درس قرآن نہ دینے آتا اور آپ بھی نہ آتے، بھئی راستہ ہی نہیں ہونا تو آنا کس نے تھا، آپ کو بھی آنے کے لیے راستہ چاہیے تھا، مجھے بھی آنے کے لیے راستہ، بلکہ یہ مسجد بھی نہ ہوتی،
اس کو بننے کے لیے پھر چیزیں آنی تھی، وہ راستہ چاہیے تھا. اب محسوس ہو گیا رب کائنات نے کہا یہ راستے ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے، یہ راستے ہم نے بنائے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہر لحظہ ہر دن استعمال کرتے ہیں، لیکن خیال میں نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اگلی نعمت تو اس سے بھی عظیم و شان، کیا وعلامات، وعلامات یہ کیا ہے؟ راستوں کی نشانیاں. وعلامات راستوں کی نشانیاں. کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے، انہیں راستہ بھول جاتا ہے، تو پتہ پھر وہ کیسے جاتے ہیں؟ وہ نشانیاں لگاتے ہیں کہ لے بھی یہ تو سجے جا کے دیکھے چمن والے نے اسکریم ہے تو وہ تو کھبے مڑنا ہے. اچھا اگے جا کے اسکول آسی اسکولوں سجے مڑنا ہے. یہ نشانیاں لگاتے ہیں. اور کائنات نے کہا یہ نشانیاں بھی تمہیں ہم نے سکھائی ہوئی ہے. اگر یہ نشانیاں نہ ہوتی، جیسے اسلام آباد سارا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ اسلام آباد میں رولا راہ ہے لیکن رولا یہ پڑتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. وہ گرینری ہے، کوٹیاں ہیں، وہ سڑکیں صاف ستھری ایک ہی جیسی. بندہ کہتے ہیں یار ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. تو ہم نے تمہیں نشانیاں دی، راستے بھی دے دیے، اور ان راستوں میں پہنچنے کے لیے ہم نے تمہیں نشانیاں بھی عطا فرما دی. وعلامات اور نشانیاں، وبالنجم هم يهتدون اور ستاروں سے بھی تمہیں راستے کا ڈھنگ ہم نے عطا کر دیا. تو کیا پھر جو اب مکہ والوں کو للکار قرآن نے ماری، تو اتنا کچھ رب نے بنا کر تمہیں دیا. ابو لہب، وہ ابو جہل، وہ ولید، مغیرے کے پتر. رب کائنات نے اونٹ دیے، انار دیے، سیب دیے، کیلے دیے، پانی دیا، پہاڑ دیے، کشتیاں دی پانی میں چلتی ہیں، اتنا کچھ. افمن یخلق کمن لا یخلق، اب بھی تم سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جو سب کچھ بنائے اور جو یہ لات منات عزا کچھ بھی نہ بنائے، بتاؤ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پاگلو ہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ رب جو سب کچھ بنا کر تمہیں دے اور ایک یہ ہے یہ ککھ بھی نہ بنائے، ایک ککھ بھی نہ بنائے. اتنا زمانہ ہو گیا تمہیں ان کے سامنے سر پھینکتے ہوئے. اور سر پھینکنا ہے تو اس رب کے سامنے پھینکو جس کا پتہ محمد مصطفیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں، ادھر سر پھینکو. افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو سب کچھ بنائے اور جو کچھ بھی نہ بنائے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، نصیحت نہیں آنی میں، عقل کم نہیں کرنے کہ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو تم. وقت تو سمٹ رہا ہے لیکن دلچسپ کہانی چھیڑ دوں. ہمارے جب مشائخ آتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ہم سپیٹر لگا رہے ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں نا میاں ہم رک کر کے تمہیں سمجھائیں گے. علامہ خالد صاحب کو اللہ برکت دے، وہ لگا رہے ہوتے سپیٹیں. جب میں آتا ہوں تو مجھے مجبوری ہوتی ہے ذرا دو چار باتیں کھول کر بیان کر دوں. یہ سلسلہ ایسے ہی چلا ہوا ہے. ہم 2.5 گھنٹے میں کتنا سپارہ، وہ پورا سپارہ پڑھ لیتے تھے. اور قبلہ شاہ صاحب استاد صاحب جب آتے تو 2 لائنوں پر 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں. تو ان کا معاملہ اور ہے، ہمیں پھر ایسا کرنا پڑتا ہے. اب یہ مجبوریاں بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے کہ وہ رفتار سے آگے بڑھنا بھی ہے، لیکن یہ قرآن کے چسکے آخر انہیں بھی تو ہم نے لینا ہے، قرآن کے مزے جو ہے انہیں بھی تو آخر ہم نے لینا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ رب کائنات نے کہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے. اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ نہیں گن سکتے. میں نے آپ کو 1-2 بار اس کا اظہار کیا بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں اگر گننا چاہیں نا تو گن نہیں سکتے. اس پر میں شاید آخر میں بات کروں، لیکن اس سے پہلے آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں اللہ پاک نے یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا وہ نعمت ہے. یہ فوری بات سمجھ آنے والی یہ نعمت ہے. سورۃ الرحمن میں جا کر اللہ نے نعمت نہیں کہا. وہاں قرآن جب بھی بولا ہے تو ایسے بولا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. نعمت لفظ استعمال نہیں ہوا، وہاں لفظ بدلا ہوا ہے. آلائی ترجمہ کرنے والے بزرگ ماشاءاللہ ترجمہ صحیح ہے نعمتیں، لیکن اب وہ کیا کریں کہ آلائی جو کچھ ہے وہ کوئی اور ہے، نعمت جو کچھ ہے یہ کوئی اور. فرق ہے تبھی تو اللہ نے لفظ بدلا ہے نا. قرآن پاک لفظ ایسے نہیں بدلتا، کوئی معنی بدلتا ہے تو قرآن لفظ بدلتا ہے. اچھا ادھر کا نعمت اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور ادھر سورہ الرحمن میں بار بار بولا لیکن بار بار یہی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ. یہ آلائی کیا ہوتا ہے، یہ نعمت کیا ہوتا ہے اور آلائی کیا ہوتا ہے؟ اور میں یہ مختصر حقیقت آپ کے سامنے رکھوں. لو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ابھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کئیوں نے کھانا کھانا ہے، جا کر کھاؤ کہ مزہ لوگے. میں نے بھی کھانا ہے ویسے ابھی، تو کھانا کھائیں گے تو مزہ آئے گا. لقمہ نظر آئے گا، سالن نظر آئے گا، کولی پڑی ہوگی، پانی پڑا ہوگا، بوتل وہاں رکھی ہوگی، پانڈے ادھر موجود ہوں گے، سلاد شلاد وہاں، یعنی یہ سارا کچھ جو آتا ہے نظر آ رہی ہوں گی. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا کیا ہوا، میں تو آپ کو پڑھا رہا تھا تو پیچھے کوئی نیچے کوئی کیڑا چیڑا آ گیا میرے پاؤں کے نیچے. تو اس نوجوان نے پکڑا اور پکڑ کر پھینک دیا. نظر آ گیا تو اس نے پھینک دیا. لیکن رات کو جب ہم ستے ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کیڑے شیڑے ہوتے ہیں ادھر ہی ہیں پر نظر کو نہیں آتے ہمیں.
بولا کیوں نظر نہیں آتا؟ ہم سوئے ہوتے ہیں نا. تو اگر جو اس وقت ہمیں لڑ جائے، مارے گئے نا، لیکن اللہ لڑنے دیتا نہیں ہے. نعمت ہے کہ نہیں؟ پھر مرنا پڑے گا میرے بھائی، نعمت تو ہے. راتی سب آ جاوے جناب، لڑ جاوے تو مارے گئے، لیکن اللہ لڑنے دیتا نہیں ہے. تو کوئی نعمت ہے تو صحیح نا، پھر یہ بھی نعمت. لیکن وہ ہمیں جب سویرے اٹھے تو پتہ نہیں چلا کہ نعمت رات کو کوئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا. ہوئی ہے رات کو نعمت، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے بچا لیا. نعمت ہوئی ہے ہم پر لیکن پتہ نہیں چلا. تو کچھ نعمتیں پھر ایسی ہوئی جو دکھ پڑتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. کچھ ایسی بھی نعمتیں ہم پر ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا، لیکن ہو چکی ہوتی ہیں. کہانی سمجھ آئی ہوگی آپ کو. کچھ نعمتیں دکھ پڑتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ نعمتیں ہو جاتی ہیں ہم پر پتہ کو نہیں چلتا. یاد رکھنا، وہ جو دکھیں، نظر آ جائیں، پتہ چل جائے، ایسی عطاؤں کو نعمت کہتے ہیں. اور جو دکھیں ہی نہ، انہیں آلائی کہتے ہیں. اب آپ کو مزہ آئے گا. رب کائنات نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جو دکھتی ہیں تم تو انہیں نہیں گن سکتے. اگلی گل نہ کرنا، گل سمجھ آ رہی ہے اس سے. جو دکھتی ہیں، جو تم محسوس کرتے ہو، وہی اتنی زیادہ ہے کہ تم انہیں نہیں گن سکتے. اور جو تمہارے علم میں نہیں ہے، تم پر برس گئی ہیں، تم انہیں بڑا کیسے شمار کر سکتے ہو. اللہ اکبر. یہ میں نے آلائی کی 5 تفسیروں میں سے ایک بیان کی ہے. یہ جملہ میں نے اس لیے بول دیا تاکہ اگر کوئی اہل علم بڑے ماشاءاللہ مزیدار لوگ ہوتے ہیں، یہ آبجیکشن کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں. تو میں نے اس لیے ان کے اعتراض کو عزت سے پاکٹ میں واپس رکھنے کے لیے، بھائی جی اس کو اپنے پاس جیب میں سنبھال کے رکھو، اس اعتراض کو ہٹانے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ 5 تفسیروں میں سے میں نے ایک آپ کے سامنے کہہ دی ہے کہ نعمت وہ عطا خدا بندی جو دکھ پڑتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے. اور آلائی وہ عطا خدا بندی جو پتہ نہیں چلتا، جو دکھتی نہیں ہے لیکن بندے پر برس چکی ہوتی ہے. آپ کو پتہ جب آپ سو جاتے ہو، اور میں بھی، یہ کہ صرف آپ بھی، میں بھی، ہم جب سو جاتے ہیں ہمارا شعور عقل کام نہیں کر دیتی ہو، یہ کیا راز ہے، سانس پھر بھی چل رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ سوچا ہم نے سانس چل رہا ہوتا ہے. یہ اتنی خاص نعمت ہے کہ اگر سانس رک جائے ستیاں تو سویرے بابے رونی چارپائی چاہو تے ایسا چھوڑ کے اگلے جان، بابے رونی چارپائی چاہو تو مولوی صاحب نے چارپائی چاہو، راتی سا بند ہو گیا. سا جو سا آ رہا ہے ساری رات چلتا رہا، پتہ نہ چلا. ہے کتنی بڑی نعمت. اللہ کی نعمتیں تو ایسی ہیں. یہ تو میں نے ایک دوسرا احساس آپ کو بتانا چاہا کہ دیکھو یہ نعمت ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کبھی سوچا ہی نہیں کہ سا آ رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے. ستے پیسے سا پھر بھی آ رہا سی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رب کائنات نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے. یہ تو ایک وہ بات ہو گئی جو کہ میں نے آپ کو 2 مقامات کو ملا کر آپ کے سامنے کہی. اب میں کہتا ہوں کہ ذرا عملی طور پر اظہار کروں، عملی طور پر گننا. لو میں گننے لگا ہوں. آج آپ بھی سمجھدار لوگ میرے ساتھ مل کر ٹرائی کرتے ہیں. ہم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگے ہیں بھائی، صرف ایک نعمت کے حوالے سے، سب نعمتوں کے حوالے سے نہیں. صرف ایک لقمہ ہم نے کھانا ہے تو آؤ ایک لقمہ منہ میں پہنچنے تک جتنا کچھ چاہیے تھا آؤ ذرا گنتے ہیں، وہ ہم گن سکتے ہیں کہ نہیں. لو میں شروع کرنے لگا ہوں، بھول جاؤں تو مجھے بتانا. تھوڑی دیر کے بعد پاگل میں بھی ہو جاؤں گا، پاگل آپ بھی ہو جاؤ گے. لو جی ایک لقمہ اٹھا کر میں نے یہ منہ میں ڈالنا ہے. یہ لقمہ نعمت ہے، لیکن یہ نعمت حاصل ہونے کے پیچھے پتہ ہے کتنی نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے. لقمہ تیار ہونے کے لیے روٹی چاہیے تھی، روٹی کو پکنے کے لیے توا چاہیے تھا. توا لوہے کا ہوتا ہے تو لوہا زمین سے یوں نہیں نکلتا، یہ تو بنایا گیا ہے. تو لوہا نکال کر اسے توے کی شکل دینے کے لیے کوئی مشین چاہیے تھی. اس مشین کی بنی بنائی زمین سے تھوڑی نکلتی ہے، اس کو کئی پرزے چاہیے تھے. پرزوں کے لیے کوئی دماغ چاہیے تھا. اس لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ چاہیے تھی، آگ کے لیے گیس چاہیے تھی، اور گیس زمین سے نکالنے کے بعد پائپوں کے ذریعے گھر تک پائپ چاہیے تھے. پائپ پلاسٹک کے بنانے کے لیے پھر مشین چاہیے تھی. پائپ لوہے کا اسے بنانے کے لیے پھر مشین چاہیے تھی. پھر پائپ جہاں بنتا تو اسے گھر تک پہنچانے کے لیے وہ گاڑی چاہیے تھی. پھر گاڑی کے پرزے چاہیے تھے. یہ تو میں ابھی ایک طرف چلا ہوں. پھر میں ابھی یوں کہوں کہ روٹی کو پکنے کے لیے پانی چاہیے تھا. آٹا گوندے کا روٹی پکے گی، پانی چاہیے تھا. پانی زمین کے اندر تھا. بورنگ والا پٹھان چاہیے تھا، اور بورنگ والے پٹھان کے پاس مشین چاہیے تھی. مشین کے اندر پھر وہ چکا جو ہوتا ہے اور لوہے کا رسا ہوتا ہے. لوہے کا رسا کہاں سے بن کر آیا؟ ایک لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے وہ گیس پہ گھر پہنچ جائے تو اس کو جلانے کے لیے ماچس کی تیلی چاہیے تھی. اور ماچس کی تیلی بھی کوئی تھوڑی بن جاتی ہے، لکڑی کے درختوں کو کاٹ کر کے باریک باریک شکلیں بنا کر اس پر مسالہ چاہیے تھا. وہ مسالہ پتہ نہیں کس بلا کا بنے، اس مسالہ
मसाले को लेने के लिए फिर पता नहीं जाओ अदरक, ये सारे काम अगर खुद करने पड़ जाते तो शाम में रोटी लबनी लुबनी कौन सी वैसे, ये शाम में रोटी लबनी लुबनी कौन सी, ये तुसा पहले पता नहीं पठान ही लोड़ने रहते, पानी काट के लिया तले आटा गूंदना है, तो पठान और कहते यार मैं तो लोया लें चले हैं कि मैं चक्का बनाना है, तो पता नहीं क्या हो जाना था। समझ आइए रब्बे कायनात ने कितना सच कॉल किया कि तुम अगर एक लुकमे की नेमत को शुमार करना चाहो ना तो तुम तो वो भी नहीं गिन सकते हो। कपड़े पाके बैठे सोने सोने, ये कपड़ा आया कहाँ से, दुकान से, दुकान चाहिए थी, फिर दुकान के लिए रैक चाहिए थे, फिर वो कपड़ा के लिए धागा चाहिए था, धागा बनाने के लिए चरखा पुराने जमाने में मशीन चाहिए थी, फिर मशीन के फिर पुर्जे चाहिए थे, फिर कपड़ों की डिजाइनिंग के लिए डिजाइनर चाहिए थे, फिर ये बड़ो जी पागल सारे तो एक एक नेमत के लिए रब्बे कायनात ने कहा तुम शुमार नहीं कर सकते हो। हाय, मुझे शेख सादी का परसों का पढ़ा हुआ सबक याद आता है, परसों का पढ़ा हुआ सबक याद आता है। मैं बोल गया हूँ थोड़ी देर पहले, शेख सादी ने कहा कि देख ये अबरो बादो महो खुर्शीद हमा दरकार अंद तातो नाने बखुरी व बगफलत नखुरी तातो नाने बकफ आवरी व बगफलत नखुरी। सादी ने कहा कि ये चांद, ये सूरज, ये आसमान, ये जमीन, ये पानी, ये बारिश के कतरे, ये सब कुछ अल्लाह ने तेरी खातिर काम पर लगा दिए, अपना अपना काम करो ताकि रोटी तैयार होकर बंदे के हाथ में आए। तो सादी ने सट मार दी, उन्हें रोटी खाने की उसने याद रखी, फिर जिसने जो रोटी हाथ में थमवा दिया ना उसको याद रखना, फिर बारिशें उसने बरसवाई थी, बादल उसने भिजवाए थे, जमीन को चूसने की सलाहियत उसने दी थी। यार ये जमीन में डालो तो ना उगे, दाना डालो तो उगे, रात क्या है, कोई तो है ना पीछे ताकतकार फरमा। मैं टिश्यू जमीन में डालू तो एक टिश्यू और ना निकले, और एक दाना गंदम का डालो 100 दाने और निकल आए। ये कोई ताकत है पीछे जो बंदों को ये चला रही है। इसलिए वो एक शख्स, एक साहिब दिल ने शेर कहा, फारसी में कहा, जिसका माना यह था कि ख्वाजा मीदानत रमज बंदा परवरी, और जब अल्लाह की बंदगी करनी हो ना तो ये साद कैदे शायदे मत लगाया कर। ये बंदा कहते ना, अल्लाह जो माड़ी मां ठीक हो गई तो बकरा देसा, माड़ी मां ठीक सौर गाता पड़सा, बड़ा पुत्र जो पास हो गया तो अल्लाह तेरा मैं 2 रोजे रखसा, और कहा इबादत कर चुप करके, ये शर्ते शुरते मत लगा। इसलिए कि बादशाह को पता है बंदे कैसे पाले जाते हैं, उसे तू बता ना कि मैं ये करूंगा तो मुझे यूं कर रहा, उसे पता है बंदे कैसे पाले जाते हैं, क्योंकि पहला बंदा नहीं जो तुझे अल्लाह पाल रहा है, उसने खरबों इंसान पहले पाले हुए हैं, तो वो जानता है कि इन बंदों को कैसे पालना है। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। भाई मैं जानबूझ कर इस तरह की झटके आपको लगाता हूँ ताकि आपके एहसास में ये बात उतरे, कुरान बड़ी चस्केदार किताब है, ये सब कुछ बयान नहीं होता। आप ये समझते हो कि शायद हमने दौरा तफसीर पढ़ लिया तो बहुत सब कुछ पढ़ लिया, ये सिर्फ एक जायके का एहसास है कि अल्लाह करे कि अब इस महफिल के अंदर मैं कितने बुजुर्ग देख रहा हूँ, उधर का दौरा पढ़ने के बाद वो चस्का ना आया कि और पढ़ना चाहिए, वो इस महफिल के अंदर फिर बैठे हुए हैं। अल्लाह करे कि कहीं और कुरान खुले तो आप में से भी कई लोग वहां फिर बैठे नजर आए, और घरों के अंदर कुरान खोल कर बैठे नजर आए। ये तो एक एहसास है। वो नशा देने वाले पहले पुड़ियां देते हैं, फ्री खाते, पी पुत्र खैर है, और पी खैर है, वो नशा लग जाए ना फिर कहते पैसे निकालो। वैसे हम आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, तो हम कहते हैं कि नशा लगाओ अपने आप को, तो चस्के लगो। कुरान पाक के अल्फाज में अल्लाह ने क्या 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 शय भरी हुई है, और अल्लाह जानता है जो छुपाते हो और जाहिर करते हो, और अल्लाह के सिवा जिनको पूछते हो वो कुछ भी नहीं बनाते, वो खुद बनाए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है, उन्हें तो खबर नहीं लोग कब उठाए जाएंगे। सदाकल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम।